اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں. یہود و نصارہ جو اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس وقت بھی اور آج کل بھی، اور میری پچھلی پوری گفتگو تقریباً 80 منٹ کی اسی پر تھی، جو گستاخانہ فلم تقریباً 3 ہفتے پہلے ریلیز ہوئی ہے 11 ستمبر 2012 کو، انوسینس آف مسلمس. اس پہ میں نے 80 منٹ گفتگو کی تھی کہ آج ہمیں کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے. یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہو چکی ہے تھرو یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے 720085. تو انہی کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، یعنی اذان دیتے ہو نماز کے لیے، جب تم ندا دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اس اذان کو، اس ندا کو جو نماز کی طرف ہے، اس کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں اور کھیل. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ حماقت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایسی قوم ہے جن میں عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر انٹلیکٹ تو موجود ہے لیکن وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. اس کانٹیکسٹ میں اذان کے حوالے سے میں تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کر لوں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کو آگے لے کر چلیں گے. یہاں اذان کا ذکر آیا کہ جب نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی طریقے سے اذان کا ذکر سورہ الجمعہ میں بھی ہے کہ جب جمعے کے دن وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب جمعے والے دن میں یوم الجمعہ، جمعے والے دن جب ندا دی جائے اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور تجارت کو وقتی طور پر چھوڑ دو. وہاں بھی اذان کا ذکر ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اذان کے کلمات قرآن پاک میں کہیں بھی مینشن نہیں ہوئے کہ کس انداز میں اذان دی جائے گی. اب اس کا واحد سورس ہمارے پاس سنت ہے، اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیو ہو. لہٰذا وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں ان کے لیے یہ آیات بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ بتا سکیں کہ نماز کے لیے ندا کس طرح دینی ہے. منکرین حدیث کے فتنے کے اوپر میں نے 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو کی تھی اہل سنت پاک .com پر، مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اپلوڈ ہے. منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم تھی کہ وہ لوگ جو سنت کا انکار کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ڈرائیو، اور دوسری ایکسٹریم ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، کہ ہر قسم کی حدیث کو جو اصول محدثین پر درست نہ ہو اس کو ایکسیپٹ کر کے قرآن پاک کا اور صحیح احادیث کا جنازہ نکال دیا جائے. تو یہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے جس کو مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ہم نے اپلوڈ کیا ہے اہل سنت پاک .com پر، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ دونوں گفتگو اپنے اعتبار سے اہم ترین ہیں. تو میں یہ ساتھ ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر دفعہ گفتگو کرنا جو ہے وہ موقع اور محل اور ٹائم اتنا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اشارتاً بات کر دی. اب اذان کے حوالے سے 8 صحیح احادیث انشاءاللہ تعالی اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا. اور آج میں جب لیکچر تیار کر رہا تھا اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں، وہ تو ماشاءاللہ سبھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں آج کے لوگوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو پازیٹیولی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ایڈریس کیا جائے. اسی لیے میں نے سوچا کہ اذان کے جو کچھ امپورٹنٹ مسائل ہیں یہاں پر میں بیان کر دوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اذان کے کلمات دوہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے.
اور اقامت کے کلمات اکہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے. وہ ڈبل ہوتے تھے، یہ سنگل. اور ساتھ ہی حدیث میں مرود ہے سوائے قد قامت الصلاۃ کے. قد قامت الصلاۃ یہ ایکسٹرا ہوتا تھا اقامت میں 2 دفعہ. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے کلمات خود تعلیم فرمائے اور کلمات بھی بتائے کہ کون کون سے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد در رسول اللہ. کیونکہ انا آیا ہے، انا جو ہے وہ آگے محمد دن کو 2 پیشوں کو زیر میں بدل دے گا. اشہد ان محمد در رسول اللہ، اور کلمے میں ہوتا ہے محمد الرسول اللہ. تو بیسیکلی یہ محمد دن ہی لفظ ہے، لیکن چونکہ پیچھے جو ہے وہ انا آیا ہے، یہ اس کو زیر میں کنورٹ کر دے گا. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ آخر میں تے ہے. الصلاۃ یہ لفظ ہے لیکن وقف ہو کر ہا بن جاتا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اس میں دوسرے والی ہے ہے جو حلق سے نکلتی ہے، ہا حلوائی والی ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں ان میں بھی کلمات تو یہی ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایگزیجریشن آئی اس کا نتیجہ ہے، ورنہ اوریجنلی اذان کے کلمات یہی ہے. البتہ انہوں نے جو ایڈیشن کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو ہم اس ایڈیشن کو کفر تو نہیں سمجھتے. ظاہر ہے کہ سیدنا علی کو ولی اللہ کہنا یہ کوئی کفریہ جملہ تو نہیں، یہ تو اسلام کا حصہ ہے. لیکن اذان کے ساتھ اس کو ایڈ کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائے بغیر تو یہ بدعت ہے. اس کو ہم بدعت کہیں گے، کفر اور شرک نہیں کہیں گے. لہذا پازیٹیولی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیع بھائی جب نماز کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں تشہد میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ادھر علی ولی اللہ کوئی نہیں ہے، ان کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن کلمے میں اور اذان میں انہوں نے یہ ایڈیشن کی. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایڈیشن جو ہے کفر اور شرک نہیں ہے جب تک کہ کوئی علی رسول اللہ نہ کہہ دے، وہ کفر ہو جائے گا. جو بدقسمتی سے ہمارے اہل سنت کے ہاں 2 ایسے مکاتب فکر ہیں جن کے اندر ایسے کلمات ہمیں ملتے ہیں، اس پر میرا ایکسکلوسو ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، جس کے اندر ایک بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں جن کے مرید نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے اپنے مرید کو انڈورس کیا، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ والعیاذ باللہ. یہ کلمہ کفر ہے. اسی طریقے سے بریلوی مکتبہ فکر میں بھی حشت بہشت ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، شبیر بردر سے چھپی ہوئی ہے، بریلویوں نے خود چھاپی ہے. معین الدین چشتی صاحب کے ریفرنس سے، واللہ عالم انہوں نے کہا یا نہیں کہا، البتہ ان کا تو دعویٰ یہی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مرید ہونے آتا تھا تو وہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ کلمہ کفر ہے. علی ولی اللہ کلمہ کفر نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ بدعت ہوگا اگر کلمے میں یا اذان میں ایڈ کیا جائے. ویسے کوئی پڑھتا رہے تو پڑھے، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، سیدنا ابوبکر بھی اللہ کے ولی ہیں، سیدنا عمر بھی ولی ہیں، سیدنا عثمان بھی ولی ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے اولیاء ہیں. تیسری حدیث سنن نسائی میں، یہ جو بہت بڑا اہل بدعت کی طرف سے اہل سنت پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو فجر کی اذان ہے جی، اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تعلیم فرمایا. تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. کسی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں کہ سیدنا عمر نے اذان کے اندر یہ ایڈیشن کی ہو. وہ کیسے کر سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل فرما کر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے امت میں سے کسی بندے کی بھی کوئی ان پٹ کی ضرورت نہیں. اجتہادی مسئلے الگ، لیکن دین کی جو بیسکس ہیں اس میں کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کام کرتے، ورنہ تو اس وقت مخالفت کھڑی ہو جاتی. جیسا کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ
کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیٹیکل ڈیسیژن لیتے ہوئے اپنے زمانے میں حج تمتع پر پابندی لگا دی کہ ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع نہیں کیا جا سکتا. ان کی نیت پیچھے یہ تھی کہ لوگ حج کے لیے الگ سے سفر کریں, عمرے کے لیے الگ سے سفر کریں, تاکہ پورا سال خانہ کعبہ کی رونق رہے. لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کہاں اس طرح کی ڈیسیژن قبول کرتے تھے. اپنے بیٹے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے مخالفت کر دی. ان کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے والد تو حج تمتع سے منع کرتے ہیں. تو انہوں نے بالکل کلیئر کٹ جواب دیا کہ اگر کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو بتاؤ کس کی بات مانی جائے گی. تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے اور ہمیں اس کی اجازت دی ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. اس سے بڑھ کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مبارک دور میں بالکل اسی طریقے سے حج تمتع پر پابندی لگائی تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. یہ حدیث پتہ نہیں کیوں چھپاتے ہیں اہل سنت, حالانکہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں. سیدنا علی نے خط لکھا سیدنا عثمان کو جس میں یہ الفاظ تھے کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا, خواہ آپ ہی کیوں نہ ہو. سیدنا عثمان نے آگے سے نہیں کہا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. یہ صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی کے اندر. لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ تمام سنتیں اس صورت میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اتفاق رائے کر لیں خلیفہ راشد کے ساتھ. تو سیدنا عثمان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑا. تو الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے, اور یہ ہے تیسری حدیث سنن نسائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ابو داؤد میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے. صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے لیے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ تعلیم فرمایا کرتے تھے. تو یہ آپ نے خود فرمائے ہیں. لہذا یہ جو اتنا بڑا انہوں نے فرقہ وارانہ ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا وہ الحمدللہ ختم ہوا بدعت کی سپورٹ میں جو لے کر آتے تھے. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اذان دیا کرتے تھے تو اپنی دونوں انگلیاں جو ہیں وہ کانوں میں یوں داخل کرتے تھے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آواز کو اونچا کرنا, کیونکہ جب یہ دونوں انگلیاں یہ کان کے سوراخوں میں رکھنی ہے, باہر نہیں رکھنی جیسے لوگوں نے ایسے رکھی ہوتی ہے, باہر نہیں ہے, سوراخ کے اندر رکھنی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان انگلیوں کو کان کے اندر داخل کرتے ہیں تو آپ کو بڑی ہلکی آواز آتی ہے اپنی بھی, تو آپ جب اونچی اذان دیتے ہیں تو آپ کو فیل نہیں ہوتا اس وقت. ورنہ اگر آپ یہ کانوں پہ انگلیاں نہ اونچا بولے تو اپنے کان درد کرنے لگ پڑتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے قاری حضرات بھی جو ہے کبھی اونچی تلاوت کرنا ہو تو وہ یوں کر لیتے ہیں تاکہ اپنی کانوں میں آواز اونچی نہ آئے. تو یہ بھی سنت ہے. پانچویں حدیث جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح والی اذان بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے. ترجیح سے مراد ہے ریپیٹیٹو جو اذان ہے, کچھ کلمات کو زیادہ مرتبہ ریپیٹ کرنا ترجیح کے ساتھ. اور خصوصاً صحیح بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ جو تہجد کی اذان ہوا کرتی تھی خصوصاً رمضان شریف کے اندر جو سیدنا بلال دیتے تھے وہ ترجیح والی اذان ہوتی تھی. اور پھر فجر کے لیے اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے. تو وہ اذان اسی سنن ابی داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور ترمذی میں موجود ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے 19 کلمات تعلیم فرماتے تھے اور اقامت کے 17 کلمات. تو یہاں سے وہ ڈبل اقامت بھی ثابت ہو جاتی ہے جیسے ہمارے حنفی بھائی دیتے ہیں, لیکن وہ 2 نمبر یہ کرتے ہیں کہ وہ اس اذان کے ساتھ اقامت ڈبل دیتے ہیں کہ جو اذان سنگل ہوتی ہے. ہماری عمومی اذان تو سنگل ہی ہے جو ڈبل کلمات والی اذان ہے, اس کے ساتھ جب اقامت پڑھیں گے تو پھر بخاری اور مسلم میں نے پہلی حدیث بتا دی تھی کہ اکیلی اقامت ہوگی, جیسا کہ یہاں ہمارے اہل سنت میں سے اہل حدیث حضرات دیتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی اکیلی اقامت کہی جاتی ہے. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اس کو 2 دفعہ کہنا ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کلمات ہیں عام اذان کے ساتھ, لیکن جو 19 کلمات والی اذان ہوگی ترجیح والی اس میں کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ ہے, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 4 دفعہ ہے.
تو یہ چونکہ 4 دفعہ ہے اس لیے اس کی اقامت پھر دوبارہ سے ڈبل ہو جائے گی اور اس میں وہ 17 کلمات ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اگر ملائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو حی علی الفلاح بن جائے گا. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اگر ملائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ بڑی علماء جو ہے ظاہر عوام تو بیچاری بھولی ہے. مولوی 2 نمبری کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی سنن نسائی کے اندر جو ہے وہ ابو داؤد ابن ماجہ میں دیکھیں ڈبل اقامت موجود ہے. آپ کیوں کہتے ہو اکیلی اقامت کہنی چاہیے؟ تو اس کے ساتھ پوری حدیث نہیں پڑھتے. 2 نمبری دیکھیں بالکل اس طریقے سے جیسا کہ ہم یہاں پر ایک مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں تو لوگ شور مچاتے ہیں. حالانکہ اس پہ علیحدہ سے ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے کہ جنازے کی نماز میں ایک طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے. پورے سعودی عرب میں ایک طرف پھیرا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صحیح ہے, لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, وہاں پر اس پر عمل ہو رہا ہے. صحیح سند کے ساتھ نماز جنازہ میں 2 طرف سلام پھیرنا ثابت نہیں. ایک ہی روایت ہے سنن الکبری البہیقی کے اندر, لیکن اس کے اندر حماد بن ابی سلیمان جو ہے وہ مدلس راوی ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. یہ پیٹ رول ہے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے, وہ روایت ضعیف ہے. صحیح سند کے ساتھ المصنف عبد الرزاق کے اندر, المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر, اسی طریقے سے سنن الکبری بہیقی کے اندر, سنن دارقطنی کے اندر, تمام ان کتابوں کے اندر صحابہ تابعین تبع تابعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوع یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے. بلکہ شاید اس وقت میری جیب میں ہو, میں نے آج کسی بھائی کو دینی تھی یہ چیز, تو یہ میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. یہ جو 2 نمبری کرتے ہیں, ہاں جی, المصنف ابن ابی شیبہ میں 3ری جلد میں 306 نمبر صفحے پہ ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ, جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں اور بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں, یہ تابعی ہیں, کہ سجدہ سہو میں اور جنازے کا ایک ہی سلام ہے. سجدہ سہو میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. سجدہ سہو کے 3 طریقے ہیں. 2 تو وہ ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئے کہ پوری اتحیات پڑھنے کے بعد 2 سلام پھیرنے سے پہلے ڈائریکٹ 2 سجدے کیے جائیں, پھر دونوں طرف سلام پھیر لیے جائیں. ایک یہ طریقہ جو بخاری اور مسلم میں ہے. دوسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں کچھ یوں ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے, اس کے بعد 2 سجدے کر لیے جائیں, پھر دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ التحیات للہ والصلوات, یہ عبدو و رسولو تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے, پھر 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرا جائے. اس کا اشارہ صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے دوبارہ تشہد پڑھنے کا. اب ابراہیم نخعی کی ایک ہی حدیث ہے وہ کہ صحف میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام, تو اس سے آدھی روایت تو وہ لے لیتے ہیں, آدھی چھوڑ دیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے آدھے حصے پر ایمان لاتے ہو اور آدھے پر ایمان ہی نہیں لاتے؟ ایسے مولوی گھستا ہے دین کے اندر اور اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر امت کو فتنے میں داخل کرتا ہے. لہٰذا سجدہ سہو میں بھی ایک سلام اور نماز جنازہ میں بھی دائیں طرف ایک سلام پھیرنا ہے, یہی سنت ہے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں اذان کا بتا رہا تھا کہ جب ڈبل اذان ہوگی تو اقامت ڈبل ہوگی. اگر سنگل اذان جو ہم عموماً دیتے ہیں تو اس کے لیے اقامت سنگل ہی ہوگی, یعنی اذان کے کلمات ڈبل اور اقامت کے سنگل. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور بھاگ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھی شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور صحیح مسلم میں تو باقاعدہ موجود ہے, ایک مقام کا ذکر کر کے وہاں تک بھاگ جاتا ہے. اور وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا, یعنی اذان کی آواز کا اتنا رعب ہے کہ شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. 7ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے، اور جواب کیا ہے وہ اگلی حدیث میں بتا دوں گا، اذان کا جواب دے، اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے، تو جو ایک دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ الوسیلہ والی دعا اللہ کے حضور میرے لیے مانگے تو میری شفاعت قیامت والے دن اس شخص کے حق میں حلال ہو جائے گی۔ تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اذان کا جواب دینا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے۔ دعا صحیح مسلم میں موجود نہیں، یہی حدیث مختصر الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے اور وہاں دعا بھی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک۔ اور انک لا تخلف المیعاد، یہ حصہ بھی سنن البہیقی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ بیچ میں جو ایڈیشن کی ہوئی ہے وہ درجۃ الرفیعہ اور ساتھ شفاعت کے جو الفاظ ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کی وجہ سے شفاعت خود بخود ہو جائے گی، وہ الفاظ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ 8ویں حدیث صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب بھی تعلیم فرمایا کہ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر اس کو آپ ریپیٹ کریں۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ وہ کلمات بھی ریپیٹ کیے جا سکتے ہیں، دونوں حدیثیں صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ ایک میں تو کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہی کہو، اس کے تحت اگر کوئی اس کے جواب میں یہ کہہ لیتا ہے تب بھی ٹھیک، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں وہی۔ لیکن دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکیوں پر استقامت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو مؤذن لوگ ہیں اذان دینے والے ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی فضائل بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن اکثر اذان دینے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ ضعیف سند کے ساتھ ہی بیان ہوتے ہیں، لیکن اذان جو ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی 3rd کلاس لوگوں کا کام ہے اذان دینا۔ بڑھ چڑھ کر شوق سے جب بھی موقع ملے اذان دینے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اذان پہلے سیکھیں اور کسی عالم کو سنا بھی لیں تاکہ اذان صحیح دینی آ جائے، اس کے بعد اذان کے لیے کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے اب 2-3 مسائل ہیں یہاں پر میں بیان کر دوں، 3 مسائل، 3 امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اذان کے حوالے سے۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں جاتی۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے، اس طرح باقی صحیح حدیث میں ملتا ہے فرض نماز کے فوراً بعد، لیکن یہ والا جو موقع ہے یہ زبردست موقع ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مسجد میں پہلے پہنچ جاتا ہے، تحیۃ المسجد کے نوافل پڑھتا ہے یا تحیۃ الوضو کے، اس کے بعد ابھی ٹائم باقی ہے تو اس وقت کو دعاؤں میں گزارے اور اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کرے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور یہاں پر مجھے اب ضمناً بات یاد آ گئی، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ 3 صورتیں ہی ہوتی ہیں دعا کی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اللہ سے مانگا وہ عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں انسان کو اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مصیبت ٹل جائے، یا وہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پھر یا یہ صورت ہوتی ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے
محفوظ فرما دیتا ہے، پھر قیامت والے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا دعا کثرت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں ذرا بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ بڑا راگ الاپا جاتا ہے کہ جی خصوصاً اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جمعے کی 2 اذانیں کیوں نہیں دیتے، 1 اذان کیوں دیتے ہیں، کیونکہ باقی ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ 2 اذان دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تقریباً اوپر تلے 4 احادیث صحیح بخاری میں، کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، جمعے والے چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 اذان جمعے کی دی جاتی تھی، اور وہ اس وقت دی جاتی تھی، اسی حدیث میں موجود ہے، جب خطیب آ کر جمعے کے لیے، خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، اس کے بعد اذان دی جاتی تھی۔ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر کے زمانے میں بھی، اور سیدنا عثمان کے شروع کے زمانے میں بھی جمعے کی 1 اذان ہی دی جاتی تھی۔ لیکن ساتھ ہی پھر ان احادیث میں موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں کثرت کے ساتھ لوگوں کی تعداد ہو گئی، یعنی لوگ بڑھ گئے بہت زیادہ جو جمعے والے تھے مدینہ شریف میں، اور بازار بھی کافی پھیل گیا تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی 2ری اذان شروع کروائی، اور ایک روایت میں ہے 3ری اذان۔ تو وہ تمام محدثین جو ہیں وہ اس پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہیں کہ وہ 3ری اذان سے مراد ہے، پہلے ہی 2 اذانیں ہوتی تھی، 1 اذان اور 1 اقامت، کیونکہ اقامت کو بھی اذان کا ایکویلنٹ کہا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث دوسرے کی شرح کرتی ہے، تو ساتھ وہ 2 اذانوں والی بھی ہے اور 3 اذانوں والی بھی، لیکن اس میں تمام محدثین جو ہیں وہ متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام جب ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا تو ساتھ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ 3 سے مراد ہے 2 اذانیں اور 1 اقامت۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ پڑھیں تو 3 کا ذکر ہے تو سمجھ نہ آئے اس وقت بات۔ ویسے بھی میں نے پہلے جو حدیث بیان کی کہ جب اقامت ہوتی ہے تب بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ بھی اذان کا ایکویلنٹ ہوتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کروائی، اور یہ بخاری کے الفاظ موجود ہیں کہ اذان شروع کروائی اور بازار میں اذان شروع کروائی 2ری، تاکہ بازار والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب جو ہے ممبر پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ آج کل والا حساب تو نہیں تھا نا کہ اسپیکر سے آواز پہنچ جاتی تھی، ایسے تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ 2ری اذان جو تھی، 2ری اذان سے مراد نہیں کہ پہلے 1 ہوئی پھر 2ری، یہ پیرل میں 2 اذانیں ہوتی تھی، مسجد میں 1 ہی اذان ہوتی تھی۔ 2ری اذان سے مراد یہ نہیں کہ مسجد میں 2ری، اس میں موجود ہے کہ 2ری اذان جو ہے وہ بازار میں ہوا کرتی تھی، تاکہ بازار والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ چکا ہے۔ تو یہ سائملٹینیسلی دونوں اذانیں ہوتی تھیں، مسجد میں بھی ہو رہی ہوتی تھی اور بازار میں بھی، جس طرح آج کل بیک بک ساری مسجدوں میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اذان تو 1 ہی ہے وہ، اب وہ اگر کوئی اس کو گننا شروع کر دے تو 100-150 تو ہمارے شہر میں اذانیں ہو رہی ہیں، تو بے وقوفی ہے نا اگر کوئی اس کو اس طریقے سے ایکومولیٹو اس کی گنتی کرنا شروع کر دے، تو یہ بے وقوفی ہے نا۔ تو پیرلل میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک بازار میں اور ایک مسجد میں، اور مقصد کیا تھا کہ بازار والوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں چلیں، اب خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہے۔ ظاہر کمیونیکیشن کے لیے اس وقت اس طریقے سے اسپیکرز وغیرہ اویلیبل نہیں تھے، تو لہٰذا بالکل ٹھیک ہے، ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اس وقت سیدنا عثمان نے جو کچھ کیا، ہم اس کو الحمدللہ سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ آج بھی اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے یہ والی کہ اسپیکر کے ذریعے اذان کی آواز نہ پہنچ سکے، تو ہم بھی اس 2ری اذان کو بالکل جائز سمجھتے ہیں، دینی چاہیے۔ لیکن اب چونکہ وہ محل نہیں رہا، لہٰذا اسی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے۔ آپ نے وہ 6 رکنی کمیٹی بنا دی، 10 مبشرہ میں سے 6 بندوں کو ڈال دیا، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر،
عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن اپنے اوپر رسپانسبلٹی نہیں لئی کہ ایک بندے کو، انہوں نے کہا اگر میں کرتا ہوں تو ابو بکر کی سنت ہے. تو میں بھی یہاں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 2 اذان والی سنت پر آج بھی عمل کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں 2 اذانیں نہ دے. یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کریں. یہ مولوی، یہ اذان ہوگی بازار میں دوسری، سر آنکھوں پر. سیدنا عثمان کی سنت پر عمل کریں، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. لیکن مسجد میں دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ پھر اب یہ بدعت کی طرف جانے والی بات ہے، کیونکہ مسجد میں سیدنا عثمان سے ثابت نہیں ہے. ان پر یہ جھوٹی تہمت نہ لگائی جائے. وہ حدیثیں خود کھول کر پڑھیں تو پتہ چلے گا کتنا بڑا دھوکہ ان مولویوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے اہل سنت منہج پر جو لوگ چل رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم 2 اذانیں دیتے ہیں تو ہم اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں جو اس امت میں سیدنا ابو بکر اور عمر کے بعد سب سے افضل ہیں، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر ہم ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بعد آپ کے 2 خلفاء جو اس امت میں سب سے بڑھ کر ہیں، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما. لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا. اب پوائنٹ نمبر 3، یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اذان کے حوالے سے. آپ لوگ بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہوں گے اپنے بڑے بوڑھوں سے، اور پھر ہمارے پاکستان میں اس طرح کے تمام بے سند واقعات کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا سورس موجود ہے. وہ ہے ایسی قوالیاں جس کے اندر ایگزیجریشن کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. اگر کوئی نعت پڑھتا ہے یا کسی صحابی کی منقبت پڑھتا ہے جائز ہے، میوزک کے ساتھ نہ ہو، لیکن وہ چیزیں ہوں جو ثابت بھی ہوں. خام خواہ ان کی شان کو دھکے کے ساتھ بلند کرنا یہ دین کے اندر ایگزیجریشن ہے، ظلم ہے، غلو ہے، بدعت کے درجے میں ہے. اور بسا اوقات انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی جائے. تو ہمارے معاشرے میں ایک واقعہ بڑا عام ہے جو قوالی کے ذریعے بھی عام کیا گیا کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے شکایت کی سیدنا بلال کی کہ وہ اذان صحیح نہیں دیتے، وہ شین کی بجائے سین پڑھ دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ریگارڈ کرتے ہوئے، مطلب یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ بیان ہو رہی ہے قوالیوں میں بھی اور منقبتوں میں بھی، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا بلال اذان نہیں دیں گے. انہوں نے اذان نہیں دی. اذان نہیں دی تو سورج ہی طلوع نہیں ہوا جو صبح کے وقت پو پھوٹتی ہے فجر کے لیے. کیونکہ وہ تہجد کی، یہ بڑے ہے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ پوچھے کہ فجر کی اذان تو ویسے ہی پو پھوٹنے کے بعد ہوتی ہے. تو وہ اذان چونکہ سیدنا بلال تو تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، وہ پو پھوٹنے سے پہلے ہوتی تھی. لہٰذا یہ میں ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں آپ کو، یہ نہ ہو آپ ہاتھ ڈال بیٹھیں اور آگے سے وہ علمی طریقے پہ آپ کو خاموش کروا دیں. فجر کی اذان تو عبداللہ بن ام مکتوم دیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، کیونکہ وہ نابینا صحابی تھے. ان کو اگر کوئی بتاتا تھا کہ فجر کا جو وقت شروع ہو چکا ہے، صبح صادق، جو صبح جو ہے وہ فجر کے وقت جو ہے وہ پو پھوٹتی ہے مشرق کی طرف سے، تب وہ اذان دیتے تھے. تو سیدنا بلال کی اذان بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی تاکہ لوگ سحری کر لیں. تو سیدنا بلال نے اذان نہیں دی تو اس دن ختم سحری نہیں ہوا، یعنی صبح صادق ہی نہیں ہوئی، فجر کا وقت ہی نہیں شروع ہوا. بڑے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو پھر پتہ چلا کہ جی وہ فرشتہ آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ چونکہ بلال کی اذان پہ آپ نے پابندی لگائی تھی، اس لیے جو ہے وہ سورج ہی جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا، سورج جو ہے اس کی پو جو ہے نہیں پھوٹی، ولیعوذ باللہ تعالی. اب یہ اس طرح کے من گھڑت واقعات پریزنٹ کر کے تو ہم بھی پھر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہیں جی دیکھو جی سورج نہیں نکلا. بھائیو یہ سورج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ پاسبل ہے کہ اگر پیغمبر دعا کریں تو سورج نہ نکلے یا سورج اپنی جگہ پر رک جائے. وہ روایت جو سیدنا علی کے بارے میں آتی ہے کہ ایک دن ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے. روایتیں تو ہیں لیکن اصول محدثین پر تمام روایتیں وہ ضعیف ہیں. البتہ صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یوشع ابن نون جو خلیفہ اول تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، پہلے صحابی تھے سیدنا موسیٰ کے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا. یوشع ابن نون جن کی سرکردگی میں
بنی اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطین کو فتح کیا تھا سرائے سینا کے 40 سال گزارنے کے بعد. تو جمعے کا دن تھا اور جنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی اور مسلمانوں کے لیے فتح بالکل قریب آ چکی تھی بنی اسرائیل کے لیے. لیکن سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا. اب سورج جب غروب ہو جاتا تو ہفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ تو مغرب کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اور ہفتے والے دن یہودیوں کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے, اس وقت کے جو مسلمان تھے, یہودی اس وقت کے مسلمان تھے, اب چونکہ انہوں نے ہمارے امام کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے وہ کافر ہوئے ہیں. ادروائز آج بھی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیں تو ہمارے بھائی ہیں. تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ماننے والے تھے, تو مسلمان تھے. تو یوشع ابن نون علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے, صحیح بخاری میں ملتا ہے, انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ سورج کو روک دے تاکہ ہم آج کے دن فتح حاصل کر لیں, کیونکہ فتح بالکل قریب ہے. اگر سورج غروب ہو گیا پھر ایک دن کا گیپ آ گیا تو کافروں کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا. ہفتے والے دن ہم تو قتال کر نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سورج کو روک دیا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی. تو اگر سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج رک سکتا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر بھی سورج رک سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جو چیز صحیح سند سے ثابت ہوگی ہم مانیں گے. چاند 2 ٹکڑے ہوا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو چاند 2 ٹکڑے ہوا. یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا اور اس کا اشارتاً ذکر سورۃ القمر کے اندر موجود ہے. تو لیکن بات صحیح سند سے ثابت ہونی چاہیے. تو سیدنا بلال کا یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے. صحیح سند سے جو چیز ثابت ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے, اور وہ ہے صحیح مسلم میں. کوئی عام کتاب نہیں, صحیح مسلم کے اندر کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر رات کا کافی حصہ بیت گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل اوپینین یہی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر سویا جائے, لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا ارادہ اس طرف تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں, پھر صبح اٹھ کے نماز فجر کی پڑھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ریگارڈ فرماتے ہوئے سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگائی. کس کی ڈیوٹی؟ سیدنا بلال. شکر ہے انہی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تاکہ اگلا مسئلہ تو کلیئر ہو جائے جو جھوٹی باتیں منسوب کی ہوئی ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ, ظاہر ان کی ڈیوٹی لگنی تھی کیونکہ وہ مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ رات کو جاگتے رہیں اور جیسے ہی فجر کی پو پھوٹے تو آپ اذان دیں اور ہم سب کو جگائیے نماز کے لیے. تو سیدنا بلال جو ہے وہ مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی طرف سواری کر کے اپنی سواری پر بیٹھ گئے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اللہ کرنا اس اعتبار سے کہ آزمائش آئی مسلمانوں پر کہ سیدنا بلال جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہلکی سی انہوں نے سواری پر ٹیک لگائی تو سو گئے. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو اٹھایا. اور بیدار کس وقت ہوئے؟ جب سورج اچھا خاصا بلند ہو چکا تھا, یعنی دوحہ کے وقت میں, اشراق کے وقت میں, چاشت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ اذان کہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلی ہوئی حالت میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ سونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو جب یاد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لو, وہی اس نماز کا وقت ہے. لیکن یہ عادی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو روزانہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور پھر فجر کے وقت اٹھتے نہیں, ان کے لیے نہیں ہے مسئلہ. کیونکہ ان کے لیے ہوتا تو پھر تو صحابہ کی بھی روٹین یہی ہوتی کہ وہ اشراق کے وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتے. اور باقی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور بڑے دکھی ہوئے کہ ہماری نماز قضا ہوئی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الموطا امام مالک میں بھی ملتا ہے اور باقی کتابوں میں بھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ جو کچھ ہوا یہ شیطان کی طرف سے ہوا. شیطان آ کر انسان کو تھپکی دے کر سلا دیتا ہے اور پھر انسان کے اوپر سستی طاری ہو جاتی. لیکن یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل بھی جاگتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. لیکن وہ جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا.
سنقرئک فلا تنسى، قرآن پاک میں ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا سکھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جب اللہ چاہے گا تو پھر آپ بھی بھول جائیں گے. کیوں؟ تاکہ امت سیکھے. جیسے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ حالت جنابت میں مسجد میں آ گئے، غسل کرنا آپ کو یاد نہیں رہا، مسجد میں آئے، پھر فوراً واپس گئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں سے جو ہے وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اس سے بال لوگ نکالتے ہیں کہ شاید آپ ننگے سر تھے تو بالوں سے، آپ کی تو زلفیں تھی بھائی، زلفوں سے پانی یہاں سے ٹپکتا ہے، اس کے لیے ننگے سر ہونا ضروری نہیں ہے، سر پر پگڑی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر غسل فرض تھا ازدواجی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنے کی وجہ سے، تو مجھے یاد نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح. اسی طریقے سے نماز میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو سہو ہوا، پھر آپ نے سجدہ سہو کیا تاکہ امت کو سکھایا جائے. تو یہ معاملہ بھی جو کچھ ہوا، نبی پر معاذ اللہ غفلت طاری نہیں ہوتی، نہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے اٹیچ. تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا، وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی راغب کرتا ہے. تو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص بھی شیطان سے محفوظ نہیں ہے، چاہے بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا تابعی ہو، بڑے سے بڑا کوئی بزرگ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اس کو مانو ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. جس سے غلطی ہو سکتی ہے اس کو اپنا امام نہ بناؤ، اس کو اپنا امام بناؤ جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جس کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں دے دی، پارہ نمبر 27 میں. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں. الحمدللہ. تو اس واقعے سے بھی پتا چلا کہ سیدنا بلال جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس دن تو بڑا ان کی عزت بےزتی کا معاملہ تھا کیونکہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. تو اس دن تو سورج پھر نہیں پو پھوٹنی چاہیے تھی، وہ تو ایسا پو پھوٹی کہ اشراق کا وقت آ گیا. اور یہ واقعہ بھی صحیح. اب آپ کمپیئر کر لیں. اسی لیے تو بھائی ہم رونا روتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ ٹچ سٹون ہے حدیث کے، اس پر امت کا اجماع ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے. تو بخاری اور مسلم کی احادیث بالکل کچھ اور بات کر رہی ہیں، اور باقی یہ قصہ کہانیاں کسی اور طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، بلکہ رہنمائی کیا غلط عقائد اور نظریات کی طرف ہمیں پروپیگیٹ کرواتی ہیں. الحمدللہ پچھلی دفعہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 58 کے کانٹیکسٹ میں میں نے تقریباً 45 منٹ اذان اور اقامت سے متعلق ڈیٹیلڈ گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی پچھلے ہی درس سے ریلیٹڈ 5 وضاحتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور پھر ساتھ 12 اختلافی مسائل جو آج کل مسلمانوں کو درپیش ہیں اذان اور اقامت کے حوالے سے، ان کو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. اور پھر انشاءاللہ تعالی ہماری یہ آج کی گفتگو یعنی تقریباً 1 گھنٹے کی اور پچھلی ملا کے ٹوٹل 100 منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر 50 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ بھی ہو جائے گی، اذان اور اقامت کے صحیح احکام اور مسائل کے نام سے انشاءاللہ تعالی. تو پہلے ان 5 وضاحتوں کی طرف آتے ہیں پچھلے درس سے ریلیٹڈ. پہلی وضاحت یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ اذان کے الفاظ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے تھے. حتیٰ کہ الصلاۃ خیر من النوم، جس کے بارے میں مسکنسیپشن پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ شاید یہ سیدنا عمر نے شروع کیے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تعلیم فرمائے، جس کا حوالہ میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا سنن نسائی سے. تو اسی کانٹیکسٹ میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی. ظاہر ہے اس وقت تو ارادہ نہیں تھا کہ اتنی ڈیٹیل میں بات کی جائے، لیکن چونکہ لیکچر کا جب فیڈ بیک سامنے آتا ہے تو پھر اس کی کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہوتی ہے. اور اب جو ہے وہ ویڈیو کا دور ہے، مستقبل کا دور، لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں جس طریقے سے باقی اختلافی مسائل تقریباً 49 کے قریب ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی ریکارڈنگ میں آ جائے پازیٹیو انداز میں.
تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے، مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی، تو مسلمانوں کے درمیان ڈسکشن شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طریقے سے ندا دی جائے۔ تو اس میں مختلف سجیشن سامنے آئیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجا کر نماز کے لیے متوجہ مسلمانوں کو کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نصارہ یعنی عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ پھر کچھ اصحاب نے کہا کہ بغل بجایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر کچھ نے کہا کہ اونچی جگہ پر آگ روشن کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مطلع کیا جائے نماز سے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو خواب کے ذریعے یہ کلمات بتائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انڈورس فرمایا، اس کی توثیق فرما دی۔ لہذا اذان جو ہے یہ اب شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اذان۔ آج کے اس ماڈرن دور میں جب کہ ہم اذان سن کر نہیں بلکہ گھڑی پہ ٹائم دیکھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سچ اذان کی ضرورت کوئی نہیں رہی، لیکن چونکہ یہ شعائر اسلام ہے لہذا کوئی بندہ اس بات پر اب فتویٰ نہیں دے سکتا کہ چونکہ لوگ گھڑی دیکھ کر مسجد میں آتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے وہ 1 بجے ہے، عصر کا ٹائم جو ہے وہ 3:45 بجے ہے، مغرب جو ہے وہ 6 بجے ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اذان کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شعائر اسلام ہے، اس کو اب کوئی چینج نہیں کر سکتا، یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ ہاں اس کے لیے جو ہم ہیلپ لیتے ہیں وہ ماڈرن دور کے اعتبار سے لیتے چلے جائیں گے، جیسے نماز کے ٹائم کو فکس کرنا، ظاہر ہے صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ نہیں تھی چیز، لیکن بعد میں الحمدللہ امت نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اذان کے بعد نماز کے ٹائم کو کسی خاص ٹائم پر فکس کر لیا جائے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اس پہ امت نے اجماع کیا ہے۔ اور اجماع پر میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے، تقریباً 50 منٹ کی اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی اہمیت۔ اس میں نے کم از کم 17 مثالیں دی ہیں اجماع کی، کہ اجماع بھی بالکل اسی طریقے سے حجت ہے جیسا کہ کتاب و سنت حجت ہے، کیونکہ اسی کتاب و سنت نے اجماع کی طرف ترغیب دلائی ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا اس پر بھی امت کا اجماع ہے، ہمارے سامنے نازل نہیں ہوئی، یہ امت کے اجماع نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو ٹرانسفر کیا ہے۔ ہم نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ صحابہ کو، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، 1400 سال بعد تقریباً ہم پیدا ہوئے، تو اس کتاب کو امت کے اجماع اور عملی تواتر نے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی ٹائمنگ کے اوپر بھی میری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 30 کے نام سے، نمازوں کے اوقات، اس کی اہمیت اور اس میں جو اختلافی مسائل ہیں، تقریباً 52 منٹ کی اہل سنت پاک.com پر۔ میں ساتھ ساتھ اس کے صرف ضمناً حوالے دے رہا ہوں کیونکہ آج پھر اس طرف موضوع نہیں لے جایا جا سکتا۔ دوسری وضاحت میں نے بتایا تھا کہ کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دال کے اوپر 2 پیشے ہیں، تنوین، محمدن لفظ ہوتا ہے، آگے را آ گیا ہے، را حروف یرملون میں سے ہے، یعنی ادغام جن کے ساتھ ہوتا ہے، تنوین کے فوراً بعد جب یہ الفاظ آتے ہیں یرملون، یا را میم لام واو نون، تو یہ پچھلے الفاظ کے ساتھ مل جاتا ہے، تو محمد الرسول اللہ بن جاتا ہے ہمارے کلمے میں۔ لیکن اذان کے اندر چونکہ ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں اشہد ان، تو ان جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے جو 6 ہیں، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے بعد اگر 2 پیشیں آ رہی ہوں تو ان کو 2 زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ایک پیش آ رہی ہو تو اس کو ایک زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں، انا، انا، لکننا، اس طرح کے الفاظ۔ تو اسی لیے ہم اذان میں اور اقامت میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد در رسول اللہ، وہ زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے انا کی وجہ سے، یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن۔ بالکل اسی طریقے سے جب پریپوزیشنز آ جاتی ہیں عربی میں، جس کو ہم انگلش میں پریپوزیشنز کہتے ہیں اور عربی میں حروف جار کہتے ہیں، تو وہ 2 پیش کو 2 زیر میں کنورٹ کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور آگے واو سے ملتا ہے تو علی محمد و علی آل محمد، حالانکہ اوریجنل لفظ ہے محمدن،
لیکن یہ محمد دن کیوں بنتا ہے؟ اس سے پہلے الا آ گیا، الا آ جائے یا فی آ جائے، یہ حروف جار میں سے ہے، یہ اگلی پیش کو زیر میں کنورٹ کر دیتا ہے، اس کو زیر دے دیتا ہے۔ تیسری وضاحت اذان ترجیح کے حوالے سے، ترجیح عین اس کے اینڈ پر آتا ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں جو چیز ریپیٹ کی جائے، رجعت اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اذان ترجیح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ 19 کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اذان کے لیے اقامت کے، اور 17 کلمات اذان کے تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اذان ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو 4 دفعہ کہا جاتا ہے اذان میں۔ اس کے لیے جب اقامت ہوگی تو وہ ڈبل ہوگی، لیکن میں نے پچھلی دفعہ طریقہ اس کا نہیں بتایا تھا، تو طریقہ بھی سن لیں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا کہ اذان جب شروع کی جائے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد پھر واپس آئیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور بلند آواز سے پھر یہ 4 کلمات کو ریپیٹ کیا جائے۔ یہ ہے اذان ترجیح، یعنی ریپیٹیشن والی اذان۔ چوتھی وضاحت، اذان کا جواب، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ 2 حدیثیں ملتی ہیں صحیح مسلم میں۔ ایک میں تو یہ ہے کہ جو مؤذن کہتا ہے اسی کو ریپیٹ کیا جائے، اس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر بھی یہی الفاظ ریپیٹ کیے جائیں، اور دوسری صحیح مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے، لہذا یہ دونوں درست ہیں طریقے۔ اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہا جائے، تو وہ بھی جنرل ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہی کچھ تم کہو، وہ آگے میں بتا بھی دوں گا اس کے فضائل میں۔ تو الصلاۃ خیر من النوم جب مؤذن کہے گا تو ہم نے بھی یہی کہنا ہے۔ ایک روایت جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ اس کے جواب میں کہا جائے صدقتا و بررتا، لیکن وہ روایت کسی بھی اصول محدثین پر ثابت نہیں، اور نہ ہماری کسی میجر بک کے اندر وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے جس میں ایک مجہول راوی ہے، اور وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ وہ یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا کہا جائے، تو وہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے، لہذا اقامت کا جواب جو ہے وہ ثابت کوئی نہیں ہے۔ اقامہ اللہ و ادامہا، جب حدیث کی صحت ہی صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ قابل حجت نہیں رہے گی۔ حدیث کی سند، حدیث تو ٹھیک ہوتی ہے، سند بھی درست ہوگی تب حدیث ثابت ہوگی۔ اور اسی پہ میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ وہ الحمدللہ اہل سنت پاک .com پر رکھی ہوئی ہے، اس میں نے اس کو ڈیٹیل سے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث کا فتنہ کس طریقے سے امت میں آیا، اور اس کی وجہ سے امت میں کیسے فرقہ واریت پھیل گئی، اور اگر ہم ان روایتوں کو مان لیں تو بعض اوقات ہمیں اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس میں نے 5 مثالیں ایسی بیان کی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں سے، اگر ان کو ہم درست مان لیں صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ کتاب میں آ گئی تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ 5ویں وضاحت وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں نے ایک حدیث بتائی تھی جس کی ڈیٹیل تو آتی ہے صحیح مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کیے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر وہی کلمات بھی کہہ سکتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دونوں کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے درود شریف پڑھا، اور پھر میرے لیے اللہ کے حضور الوسیلہ کی دعا مانگی، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ۔ 3 اعمال کرنے ہیں، اذان کا جواب دینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے۔ وہ صحیح مسلم میں تو نہیں، البتہ وہ صحیح بخاری میں ہے، میں نے پچھلی دفعہ وہ دعا بھی پڑھ کر بتائی تھی۔ 2 مزید فضائل اور ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس گفتگو کے اندر شامل ہو جائیں۔
ایک یہ کہ صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس شخص نے صدق دل کے ساتھ اذان کا جواب دیا، صدق دل کے ساتھ مراد کیا کہ وہی جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے اس کو دل کے ساتھ انڈورس کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، واقعی بڑائی اللہ کے لیے. اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، دل نے بھی گواہی دی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر میرا ایمان پختہ ہے، کنوکشن والا میرا ایمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جس نے صدق دل سے اذان کا جواب دیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا الحمدللہ. لیکن اذان کے دو جواب ہیں، ایک تو یہ جواب ہے کہ وہ کلمات ریپیٹ کرنے ہیں، اور ایک ہے اذان کا پریکٹیکل جواب کہ مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور سنن نسائی میں اس کی ڈیٹیل بھی ملتی ہے کہ یہ پرٹیکولر فجر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کچھ صحابہ غائب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. رحمت للعالمین کا گاڑا فتویٰ جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن ایز فار ایز حقوق اللہ از کنسرنڈ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ہاں اپنی ذات کے لیے آپ معاف کر دیتے تھے، لیکن جہاں جہاں معاملہ آیا تھا شریعت کو اسٹیبلش کرنے کا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کچھ صحابہ نے سفارش کی ایک فاطمہ نامی عورت کے بارے میں جو چوری کے مقدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور خطبہ دیا آپ نے، اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص جو ہے وہ برا کام کرتا تھا تو اس کے لیے مسئلہ کچھ اور بیان کر دیتے تھے، اور جو غریب غربے لوگ ہوتے تھے ان پر شریعت کی اپلیکیشن کرتے تھے. اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ ہے دین کو اسٹیبلش کرنے کا جذبہ الحمدللہ. تیسری فضیلت صحیح مسلم میں ایک اور فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان کا جواب دینے کے بعد یہ کلمات پڑھ لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ جس نے کلمات پڑھ لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. لیکن وہی بات ہے کہ یہ جتنے بھی فضائل آتے ہیں اعمال کے بدلے مغفرت کے، اس سے مراد گناہ صغیرہ کا معاف ہونا ہے. گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ بھی ایسی کہ جو آگے کے لیے اصلاح بنے، خالی خلی توبہ نہیں. اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اہل سنت پاک .com پر 50 منٹ کی گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے. وہاں میں نے یہ معاملات کھولے ہیں کہ یہ کہاں سے باتیں ہم نے نکالی ہیں کہ گناہ کبیرہ کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ احادیث کے اندر ہے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں نے الحمدللہ بیان کی ہے. آج محل نہیں ہے. سنت اذکار کے حوالے سے ایک اور بھی آپ انفارمیشن کے لیے میں بیان کر دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک .com، اس پر 2 سنت اذکار کے کارڈز ہمارے PDF فارم میں جو ہے اپلوڈ ہیں. ایک ہے صبح و شام کے سنت اذکار تقریباً 27 کے قریب، اور فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار تقریباً 18 کے قریب، بالکل صحیح سند کے ساتھ جو روایتیں ثابت تھیں. کیونکہ میں نے جب تجزیہ کیا تو ہمارے معاشرے میں اس وقت جتنے بھی اذکار کے کارڈ ہیں، کسی نہ کسی کارڈ میں 1 یا 2 روایتیں ایسی ہیں جو اصول محدثین پر ضعیف ہیں. تو الحمدللہ وہ سارے کارڈ سامنے رکھ کر اور پھر میں نے اس کو ترتیب دینے کے بعد اس دور میں ایک بہت بڑے اہل سنت کے محدث، حدیث کے علم میں وہ اپنی مثال نہیں رکھتے، حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب، ان سے پھر میں نے پروف ریڈنگ بھی اس کی کروا کے اس کے بعد پرنٹنگ اس کی کروائی. تو وہ اذکار والے کارڈ بھی ڈاؤن لوڈ کریں، اور ہارڈ کاپی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس پر بھی اہتمام کریں. تو یہ 5 وضاحتیں ہوئیں. اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو آج میں نے ڈسکس کرنے ہیں، 12 پوائنٹس. 3 پوائنٹس میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں پچھلے درس کے اندر، تو آج کے 12 ملا کر یہ ٹوٹل 15 فقہی احکام و مسائل بن جائیں گے
اذان اور اقامت کے حوالے سے. اور یہ جو 12 آج کے مسائل ہیں یہ بڑے کڑوے مسائل ہیں، کیونکہ اس میں شاید ہی کوئی مکتبہ فکر بچے جس کے اوپر زد نہ آئے، لیکن اس کو علمی حوصلے کے ساتھ بات کو سننا ہے، پوری بات سننی ہے. انشاءاللہ تعالی اگر ہم کتاب و سنت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنے فرقے کو پیچھے رکھتے ہوئے اور کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے، تو پھر تو بات سمجھ آئے گی. اگر فرقہ آڑے آ گیا، مولوی آڑے آ گیا، یا اپنا کوئی بزرگ آڑے آ گیا، پھر بات سمجھ نہیں آنی. تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں واصف علی واصف صاحب کا کہ اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو 0. اسلام میں جب فرقہ جمع ہوگا تو رزلٹ 0 آئے گا. یا اسلام بچے گا یا فرقہ بچے گا. اگر اسلام کو بچانا ہے پھر فرقہ واریت کی لعنت سے نکلنا ہوگا. اس میں پہلے بھی کافی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 پوائنٹس تو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے. اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف. وہ ہے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کلمات پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اور اب تو بعض لوگوں نے اقامت کے ساتھ بھی یہ کلمات شروع کر دی ہیں، خصوصاً ہمارے جو دعوت اسلامی والے بھائی ہیں انہوں نے پچھلے 5-7 سالوں میں ایک یہ اور نیا کام ایڈ کیا ہے کہ اقامت سے پہلے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. اب اس میں پہلی اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس سیغے کا تعلق ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس سیغے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کم از کم 3 کتابوں میں، اور میرا ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر میں نے 12 ربیع الاول پہ ایک لیکچر بھی دیا تھا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، 2 گھنٹے کا، جو اہل سنت پاک.com پر رکھا ہوا ہے. ریسرچ پیپر نمبر 1 ہے، اس میں میں نے اس کا حوالہ ریٹن میں بھی دیا ہے کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ، اسی طریقے سے الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں 11793 نمبر روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو پڑھتے السلام علیک یا رسول اللہ. پھر سیدنا ابوبکر کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیک یا ابا بکر. پھر سیدنا عمر کے سامنے آ کر، ان کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیک یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو مفتی اعظم سعودی عرب کی کتاب چھپی ہے مسجد نبوی میں حاضری کا طریقہ، شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی، انہوں نے بھی یہ روایت لکھی ہے اور انہوں نے یہی طریقہ لکھا ہے قبر رسول پر حاضری کا. الحمدللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پاکستان میں بھی جو پہلے کچھ اہل حدیث علماء کی طرف سے غلط قسم کی ریزسٹنس سامنے آئی تھی، لیکن اب الحمدللہ اہل سنت میں سے بریلوی اور دیوبندی تو پہلے ہی قائل تھے. یہ تیسرا مکتبہ فکر جو ہے اہل حدیث، ان کی بھی جو اشاعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے دارالسلام، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں وہی چھاپ رہا ہے، انہوں نے بھی جو درود شریف کا کارڈ چھاپا ہے اس میں یہ سیگا لکھ دیا ہے کہ یہ ثابت ہے، لیکن قبر رسول پر جا کر یہاں سے پڑھنا یہ ثابت کوئی نہیں ہے. یہ قبر رسول کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، لہٰذا یہ اس کے لیے مخصوص ہے. اگر اس کے علاوہ کہیں پڑھنا ثابت ہے تو ہمیں روایت پیش کی جائے، ہم ایکسپٹ کر لیں گے. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، کیا ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ والی دعا نہیں پڑھی جائے گی. یہ درود شریف پرٹیکولر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر. اس کے علاوہ کہیں ثابت ہے تو بتائیں. ہمیں یا رسول اللہ سے کوئی چڑ نہیں ہے، نہ یا نبی اللہ کے ساتھ. ہم ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم یہ کلمات پڑھو گے
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جہاں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے اللہ تمہارا سلام وہاں پہنچا دے گا. الحمدللہ. جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ کوئی سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے، جیسے بعض دیوبند اور اہل حدیث حضرات نے بریلویوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ ایک جھوٹی بات لے کر چلے کہ جی یہ شب معراج کی گفتگو ہے. بھائی کس کتاب میں لکھا ہے شب معراج کی گفتگو ہے؟ یہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کا سلام اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی آیات. اور یہ ہم انٹینشنلی انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. ہاں اس کے پیچھے اگر کسی کا فاسد عقیدہ ہے کہ رسول اللہ خود سن رہے ہیں یا وہ یہاں پر موجود ہیں، وہ عقیدے کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں. اس پڑھنے کو اور اس میں یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ تک ہمارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. ورنہ تو یہ بدبختی ہے نماز میں اگر اس کو سٹوری کے طور پہ پڑھنا ہے، پھر تو پوری نماز ہی پھر سٹوری بن جائے گی. تو یہ سٹوری نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے الحمدللہ، کیونکہ بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی موجود ہے کہ اللہ سلام پہنچا دے گا. لہذا اسی کی ڈیٹیل میں نے مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے اس کے غلط اور صحیح پہلو مسئلہ نمبر 7 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 25 منٹ کی گفتگو رکھی ہوئی ہے. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ایڈریس کیا. آج مال نہیں، عام حالت میں ہم کون سا دروشی پڑھیں؟ تو بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس آیت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی جو میں نے اب پڑھا یہ تعلیم فرمایا. اور حدیث شروع اس سے ہوتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں درود شریف بھی ذرا سکھا دیجیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود شریف کو سکھایا. لہذا اس درود شریف سے اگر کسی کو چڑ ہے نا تو اس کو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ ہے. اور کوئی کہتا ہے یہ درود میں سلام کوئی نہیں جی یہ ناقص ہے، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی کہ یہ ناقص ہے؟ آپ نے کیوں نہیں فرما دیا؟ تو نماز کے اندر یہ پرفیکٹ ہے اس اعتبار سے بھی کہ سلام بھی آ جاتا ہے اور درود شریف بھی. باقی نماز کے علاوہ بھی یہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ درود و سلام جو ہے یہ ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جہاں جہاں ثابت ہے جو صیغہ ثابت ہے الحمدللہ وہ ہم پڑھنے کے قائل ہیں. تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہے. صحیح مسلم میں حدیث میں بتا چکا کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن اذان کے بعد درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور اس کو اذان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا، اذان سے الگ. اذان دے دی اس کے بعد دعا مانگے، درود شریف پڑھیں، یہ سارے کام کریں، لیکن اذان کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ثابت نہیں. تو درود شریف اذان کے بعد ثابت ہے، پہلے نہیں. اور الحمدللہ دور حاضر میں بریلوی مکتب فکر کے سب سے بڑے محقق جو ہے غلام رسول سعیدی صاحب، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، میں تقریباً 2-3 دفعہ ان سے ڈیٹیل ملاقات کر چکا ہوں. ان کی مسجد میں درود شریف جو ہے وہ اذان سے پہلے نہیں پڑھا جاتا، اور انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھ بھی دیا کہ یہ پہلے پڑھنا ثابت نہیں. اور انہوں نے خود بریلویوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا تم سیدنا بلال سے بڑھ کر محبت رسول کرنے والے ہو؟ پہلے ان سے تو ثابت کرو کہ انہوں نے اذان کے شروع میں اٹیچ کیا ہو. ہاں بعد میں اجتہادی طور پر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن درود شریف کا صیغہ وہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت سے اس جگہ پر ثابت ہو. اذان دے لیں، اسپیکر بند کر دیں. اسپیکر میں ضروری ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے، اسپیکر بند کر کے علادہ سے اس درود شریف کو پڑھیں، جتنی بار مرضی پڑھیں. اور میری الحمدللہ پوری 70 منٹ کی گفتگو ہے درود شریف کے صحیح احکام اور مسائل اور فضائل، اس پر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ درود شریف پر اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہے. تو جہاں جہاں درود شریف ثابت ہے ہم الحمدللہ قائل ہیں. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی درود شریف کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں، جس ٹائم مرضی پڑھے. یہ بھی آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ جی درود شریف کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے. تو پہلے اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، جس ٹائم پر ثابت ہے الحمدللہ وہ ہمارا عمل ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے
بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ آج بھی مسجد نبوی پہ لکھا ہوا ہے، باب جبریل والے باب البقی کے اوپر، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ پوری دعا ہم قائل ہیں، لیکن جہاں جہاں ثابت ہوگا وہاں. اب کوئی کہتا ہے جی ثابت نہیں تو کیا ہوا؟ تو یہ اس کے لیے میں اب بتانے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پر کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو ابن عمر نے فرمایا یہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ ان کا جی درود شریف بھی تو پڑھا ہے. تو انہوں نے فرمایا تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اذان کے جواب، اس میں چھینک کے جواب میں الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال تعلیم فرمایا کرتے تھے. تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. اس نے آگے سے نہیں کہا کہ تسی جناب گستاخ رسول ہو گئے درود شریف منکر ہو. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ابن عمر آپ گستاخ رسول ہو گئے، آپ درود شریف سے منع کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت یہ بیماری نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے دین میں ایگزیجریشن کی جائے. ان کو پتا تھا کہ دین میں صرف وہی کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے. اور ابن عمر کی یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی تھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرنے کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی. اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا. اس صحابی نے جب دعا پڑھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا بنبی کا ارسلتا، انہوں نے پڑھا برسولی کا ارسلتا. سپرلیٹو ڈگری استعمال کی. رسول تو نبی سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، فرمایا وہی کہو جو میں نے کہا ہے. حالانکہ نبی رسول میں کیا فرق تھا؟ آپ فرمایا وہی الفاظ کو. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، میں فینیٹک بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے کسی مکتب فکر کو سپورٹ تو کرنا کوئی نہیں، لہٰذا میں جو چھپی ہوئی حدیث ہیں وہ بھی باہر نکالتا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے حدیث بتائی نا صحیح بخاری سے کہ سیدنا یوشع ابن نون کی دعا سے سورج رک گیا تھا. تو یہ پہلے تو کسی نے نہیں بتائی ہے. ٹھیک ہے وہ روایت ضعیف ہے سیدنا علی والی کہ سورج واپس آ گیا تھا، لیکن یہ بخاری میں موجود ہے کہ یوشع ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج اللہ نے روک دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی نبی کی دعا پہ کر سکتا ہے. تو یہ حدیث بھی میں آپ بتا دوں، یہ پتا تو ہے لیکن اس سے وہ رزلٹ جو فرقہ واریت کے اوپر ضرب لگاتا ہے وہ کوئی نہیں نکالتا. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو کسی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہوئے ربنا لکل حمد، اس کے بعد کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پیچھے کس نے الفاظ پڑھے تھے؟ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کی یا رسول اللہ میں نے. تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے تھے اس پر. اب یہاں صحابی نے اپنی مرضی سے ایک عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دی. لہذا جن جن اعمال کو صحابہ نے خود کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر لگا دی وہ اب دین کا حصہ ہی بن جائیں گے. لہذا مطلقاً کسی صحابی کے عمل کو غلط نہیں سمجھتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنا ایمان برباد کرنا. تو یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ چند جائے لوگ کہ وہ کوئی بات ایسی کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدعت ہی کنسیڈر کریں گے ہمیشہ. ایسا نہیں ہوگا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی فرما دیں گے. تو یہ میں نے مثال دی بخاری اور مسلم سے کہ آپ نے انڈورس کیا. اب منع والی مثال بھی سن لیں، وہ دوسری ایکسٹریم ہے. سنن نبی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عراق میں کوفہ نامی جو شہر ہے اس کے پاس ہیرا ایک مقام، اس نجد میں وہاں گیا تھا، وہاں کے حکمران کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو میں نے اس پر اجتہاداً یہ مسئلہ ظاہر ہے انہوں نے اخذ کیا کہ میں آپ کو سجدہ کروں، آپ زیادہ لائق ہیں اس چیز کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اس صحابی نے حضور کی محبت میں سجدہ کیا تھا. شکر ہے کہ وہ آج کا مسلمان نہیں تھا حضور میں ہی کہہ دینا عشق دے چلے نمبر رہ گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں کہ تو عشق کی محبت کی باتیں ہیں عقل والوں کی میں یہ سمجھ نہیں آئیں گی.
ان کو پتا تھا کہ محبت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کریں گے، جو انڈورس نہیں کریں گے وہ محبت نہیں، گستاخی ہے. تو یہ ٹیکنیکل چیز کو سمجھیں. کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ اکثر جو علماء ہیں ان بیچاروں کو تمیز ہی نہیں کہ بات کنوے کس طرح کرنی ہے، ایسے الٹے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بات ماننی بھی ہوگی، جنہوں کہتا ہے جاؤ دفاع ہو گستاخ رسول. اب اس طریقے سے بات کو اگر آپ بتائیں گے کہ ہم یہ دیکھیں مثال، اب آپ خود بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ محبت میں اجازت دینی چاہیے تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی اعمال کیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الاؤڈ ہوں گے، اپنی مرضی سے نہیں. تو الحمدللہ یہ پوائنٹ نمبر 4 کمپلیٹ ہوا. اب آ جائیے جناب پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے در مختار، اس پر حاشیہ لکھا ہے ابن عابدین شامی نے، جس کو فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے اور رد المختار بھی کہا جاتا ہے. در مختار، مختار میں خے ہے خرگوش والی، اور رد المختار میں ہے ہے حلوائی والی. رد المختار یہ اس کا رد نہیں ہے، رد المختار یعنی در مختار پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا رد انہوں نے کیا ہے. اور یہ فقہ حنفی کی متفقن علیہ کتاب ہے. بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، بلکہ یہ ان کے نزدیک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو چند بڑے علماء ہیں ان میں سے ابن عابدین شامی بھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے جائیں اور پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ آنکھوں کی کیا، ہمارے دل کی، ہماری ایک ایک رگ کی ٹھنڈک ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اور دوسری دفعہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. اب یہ فقہ حنفی کی متفقہ کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ دیوبند مکتبہ فکر کے علماء جو ہیں اس کو بدعت کہتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ان کو کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ بریلوی کرتے ہیں وہ ضد میں آگے ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ضعیف روایتیں ہیں، تو خود پوری فضائل اعمال سوائے چند حدیثوں کے ضعیف ہے، تو وہاں کہتے ہیں جی ضعیف حدیث فضائل میں لے لینی چاہیے، تو فضائل میں انگوٹھے چومنے والی حدیث بھی پھر لینی چاہیے. یہ 2 نمبر پالیسی تو نہ رکھیں، وہ بریلوی چومتے ہیں اس لیے نہیں لینی. یہ ساری فرقہ واریت کی لعنت ہے. فضائل اعمال کا دفاع کریں گے جی ضعیف حدیث فضائل میں ہے، تو بھائی اس کے فضائل میں کم از کم 5 حدیثیں ہیں، چلے ساری ضعیف ہیں لیکن آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. سیدنا ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے انگوٹھا چوم کے آنکھوں کو لگایا اور یہ دعا پڑھی قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. روایت ضعیف ہے لیکن فضائل پہ ہے، لیں فضائل مال میں ڈالیں اس کو. وہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ بریلوی کرتے ہیں، بریلویوں سے ان کی دشمنی ہے. مسئلہ کتاب و سنت کو ماننا نہیں، مسئلہ ہے فرقہ واریت. تو ہم کہتے ہیں ایک اصول رکھیں، روایت اگر ضعیف ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسئلہ نمبر 36 جو ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، 1 گھنٹہ 25 منٹ کی میں نے گفتگو کی، اس میں یہی باتیں تو بتائی ہیں صحیح مسلم کے مقدمے سے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے واضح لکھ دیا ہے کہ نہ ترغیب اور ترہیب میں لی جائے گی ضعیف روایت اور نہ دین کا کوئی مسئلہ نکالنے کے لیے. ترغیب اور ترہیب میں بھی نہیں لی جائے گی. ترغیب یہ ہے کہ نیک امال کی ترغیب دلانا اور ترغیب برے امال سے ڈرانا. جیسے فضائل مال میں وہ من گڑت روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک نماز چھوڑ دی تو 2,86,00,000 سال دوزخ میں جلنا پڑے گا، اللہ معافی دے. من گڑت روایت وہ جی کہتے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں. تو صحیح مسلم کے مقدمے میں واضح یہ چیز موجود ہے. یہ آج ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ صرف کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ شروع سے باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب صحیح مسلم کسی نے کھول کے پڑھے تو تب پتا چلے نا کہ اس کے مقدمے میں کیا لکھا ہوا ہے. لہذا یہ انگوٹھے چومنے پہ بھی حدیثیں موجود ہیں، اور سلسلہ احادیث ضعیفہ جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا، اس میں 73 نمبر حدیث ہے، اس کی وہ سند لے کر اس پہ انہوں نے پوری بحث کی ہے. ایون خود امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے الموضوعات کبیر یعنی بڑی بڑی من گھڑت حدیثیں، ان میں بھی اس روایت کو لے کر آئے. ابن جوزی وہ ہیں جو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ایون اہل تشیع بھی ان کو محبت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ شعرا واق کتاب لکھی تھی کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا. یہ 6 صدی ہجری میں ہے، 8 سے 900 سال پہلے. اس کتاب کا الحمدللہ بھی ایک دیوبندی عالم نے ترجمہ کر دیا ہے، اور میں نے وہ کتاب منگوائی ہے. زبردست کتاب ہے. اس میں انہوں نے صحیح سند کے ساتھ یزید کے بارے میں
جو ائمہ اہل سنت امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان کے اقوال جو ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جمع فرمائی ہیں. تو ابن جوزی نے بھی لکھا کہ یہ من گھڑت روایتوں میں سے ہے. اچھا، علامہ سخاوی جو بہت بڑے ایک صوفی بزرگ ہیں، القول البدیع درود شریف پر ایک اتھینٹک کتاب صوفیوں کے ہاں اس کو مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی لکھ دیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے، یہ انگوٹھے چومنے والی. یعنی جو اس روایت کو پیش کرنے والے ہیں، ضعیف روایتوں کو جمع کرنے والے، وہ بھی اس سے انکار کر رہے ہیں. لہذا ہم اگر کسی بیچارے کو نہیں پتا اور ضعیف روایتوں کی بنیاد پر وہ انگوٹھے چومتے ہیں، ہم اس کو بدتی نہیں کہتے، پیار اور محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے، فتویٰ بازی سے بچنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 6. اب یہ ذرا اٹینٹو ہو کے ذرا سنیں، یہ کڑوی باتیں اب کچھ شروع ہو گئی ہیں شاید آپ لوگوں کے حوالے سے بھی، کہ مسجد میں مینار بنانا. کیونکہ کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے جو لوگ ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں، خصوصاً چند ایسے لوگ ہیں جن کے دماغ میں یہ کہیں سے بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید مسجد کا مینار بنانا یہ بدعت ہے. اور ہمارے پاکستان میں وہ جہاں بھی مسجد بناتے ہیں تو مینار نہیں بناتے. اب ان کی جو جماعت کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو پتہ نہیں کہ اندر سے یہ چکر کیا ہے، کیونکہ اوپنلی تو نہیں بتاتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مینار کو بدعت سمجھتے ہیں، تو وہ کمرہ ٹائپ مسجدیں بناتے ہیں اپنی، لیکن پبلک کو یہ بات نہیں بتاتے. پبلک لتر مارے گی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی، پہلے مسجد نبی کے مینار جا کے گراؤ، خانہ کعبے کے گراؤ، اس لیے بتاتے نہیں ہیں. تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ ان کے بھی یہ فاسد عقیدہ جو ہے کہ مینار کو بدعت سمجھنا، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تمام اہل حدیث کا ایسا نظریہ ہے، چند ایک لوگ ان میں فنیٹکس ہیں جن کا یہ نظریہ ہے. تو مینار جو ہے بنانا بھائی کوئی بدعت نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے 2 زرد چادروں میں، تہمد اور اوپر چادر، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے. اور اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اور ان لوگوں کا رد کیا ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کے قائل نہیں ہے، کتاب اللہ سے اور سنت سے بھی، لیکن پرٹیکولر کتاب اللہ سے. اہل سنت پاک.com پر تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو رکھی ہوئی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح مسئلہ نمبر 12 کے نام سے. تو آج ٹاپک نہیں. تو صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اتریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مینار کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ بدعت والی جگہ ہوتی تو اللہ کا پیغمبر تو وہاں نہ اترتا. بات سمجھ آ گئی؟ حضور پہلے رد کرتے کہ غلط ہوگا، مینار ہوگا لیکن حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سائڈ پہ اتریں گے کیونکہ مینار بدعت ہے. ایسی بات کوئی نہیں کی. اسی طریقے سے امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا چیپٹر ہے جس کا نام رکھا ہے مینار اور اونچی جگہ پر چڑھ کر اذان دینے کا بیان. چونکہ اذان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا مینار. مینار بیسیکلی تو بنایا اسی لیے گیا ہے ایک اونچی جگہ پر چڑھ کے اذان دی جائے تاکہ دور دور تک آواز جائے. اس کا مقصد تو یہ ہے، جس طرح آج کل سپیکر لگتے ہیں مناروں کے اوپر، تو لہذا اس کو بدعت سمجھنا بے وقوفی ہے. امام داؤد نے باقاعدہ ہیڈنگ بنائی ہے مینار اور اونچی جگہ پر اذان دینے کا بیان. اس میں ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ بنی نجار کی ایک عورت کہتی ہے کہ مدینہ شریف میں سب سے اونچا گھر میرا تھا، تو سیدنا بلال میرے گھر کے اوپر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے. اور اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے کر نیچے اترتے تھے اور ابن ام مکتوم فجر کی اذان کے لیے پھر اوپر چڑھتے تھے اونچی جگہ پر. اسی کی آج شکل جو ہے وہ مینار موجود ہے. لہٰذا یہ کوئی بدعت نہیں. صحیح مسلم سے میں نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مینار پر اتریں گے. لہٰذا میرے نزدیک کتاب و سنت کے دلائل پر اس پر اجماع ہے کہ مسجد کے مینار ہونے چاہیے. ہاں اس میں دوسری ایکسٹریم یہ نہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ مینار کے اوپر لگا دیا جائے. مسجد جو ہے وہ 1 مرلے کی نہیں ہوتی اور 10 لاکھ کا مینار اس کے ساتھ کھڑا کر دیں، یہ نہیں. مینار کا فائدہ کیا؟ اور یہ شعار اسلام میں سے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. لہذا جب یہ ہالینڈ کے اندر میناروں پر پابندی لگی اور پاکستان میں تمام مکاتب فکر نے احتجاج کیا، میں اس احتجاج کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ اسلام کی نشانی ہے مینار بنانا. کیوں؟ آپ کسی بھی پرائے شہر میں جاتے ہیں مینار سے ہی تو آپ کو مسجد کا پتہ چلتا ہے، ورنہ تو آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو مسجد کا کوئی نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا. یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے، اسی لیے تو امت نے اجماع کیا ہے. آج تمام مسلمان اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اپنی مسجدوں کے مینار بناتے ہیں. اجماع ہو گیا اس پہ امت کا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. وہی اجماع پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے, مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 50 منٹ پہ ahlsunnatpak.com پر رکھی ہوئی ہے. تو مسجد کا مینار یہ شاعر اسلام میں سے ہے. دوسرے شہر میں جائیں تو ایون اپنے شہر میں بھی کسی ایسی جگہ پہ آپ مسجد جب ڈھونڈنی ہوتی ہے تو مینار دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مینار سے یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت بڑے میناروں کی میں بات کروں, ایسے مینار کے جس سے مسجد کی لوکیشن کا پتہ چل جائے. اور اگر کوئی بڑے بھی بنا لیتا ہے تو اس پہ ہم کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. الحمدللہ حرمین شریفین میں جو ہے وہ مینار کا اہتمام کیا گیا ہے. پوائنٹ نمبر 7 وہ ہے کیا بغیر وضو کے اذان دی جا سکتی ہے؟ تو اس میں ایک ضعیف روایت ہے جامعہ ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف باوضو شخص ہی اذان دے. لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس میں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں. اور اسی سکم کو لکھ کر امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. الحمدللہ امت کا اجماع بھی ہے اس پر کہ بغیر وضو کے اذان درست ہے. ہمارے حنفی بھائی بھی مانتے ہیں کہ بغیر وضو کے اذان ہو جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ دینا, بغیر وضو کے اذان دینا یہ افضل نہیں, افضل یہ ہے کہ وضو سے دی جائے. بالکل ٹھیک بات ہے, کوئی شک نہیں اس میں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اہتمام کرنا چاہیے, لیکن یہ شرط نہیں ہے اذان کی. پوائنٹ نمبر 8 سنن نبی داؤد میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ سیدنا بلال جب اذان دیا کرتے تھے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں اور بائیں اپنی گردن موڑا کرتے تھے. یوں حی علی الصلاۃ پر دائیں طرف, لیکن صرف گردن. اس میں ساتھ موجود ہے سینہ نہیں پھیرتے تھے, صرف گردن. یہ پورا نہیں پھیرنا, یوں صرف گردن پھیرنی. اور اس طریقے سے یہ بھی الحمدللہ سنت سے ثابت ہے. سنت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرما, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت نہیں, تعلیم فرمانا ثابت ہے. اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش والے دن حی علی الصلاۃ کی جگہ تعلیم فرمایا کرتے تھے الصلاۃ فی الرحال, کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو, یا صلوا فی بیوتکم, نماز اپنی گھروں میں ہی پڑھ لو. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں, بلکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں بارش ہوئی تو انہوں نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کروائی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمعے کے دن بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی کہ گھروں میں نماز پڑھ دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مسجد میں آتے وقت کیچڑ اور مٹی کا شکار ہو جاؤ, اس لیے گھروں میں نماز پڑھ لو. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. الحمدللہ. لہٰذا یہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ سوائے اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے اور کوئی سنت پر عمل نہیں کرتا. میں دیوبندیوں اور بریلوی علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بارش کے دن اس سنت پر خصوصاً گاؤں ایریا میں تو عمل کریں. شہروں میں ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں ساتھ موجود ہے کہ کیچڑ اور مٹی سے بچانے کے لیے تھا. تو چونکہ ہماری گلیاں تو پکی ہیں, سڑکیں موجود ہیں, لہٰذا اگر کوئی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر یہاں پر بھی کوئی بولے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. پوائنٹ نمبر 9 صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے اذان سنی مسجد میں, اس کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے فرمایا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. اذان سن کر مسجد سے باہر نکل گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے, اور یہ معذرت کے ساتھ یہ اکثر مولوی یہ کام کرتے ہیں. عام بندے نہیں, عام بندے تو بیچارے آتے ہی جماعت کی پہلی رکعت میں بڑی مشکل سے دوسری میں ملتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں تمام مکاتب فکر کے مولویوں میں یہ بیماری دیکھی ہے کہ ایگزیکٹ اذان کے وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے اور مسجد سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. ان کو پوچھیں بھائی کہیں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, اور جی کہیں جلسہ ہے, تو پہلے نکل جاتے, اب تمہاری تکبیر اولیٰ بھی رہ جائے گی.
مستحب کام کے لیے اپنی تکبیر اولیٰ چھوڑ رہے ہو، نماز پڑھ کے چلے جاؤ. تم نے کون سا پہاڑ پٹ لینا ہے 15-20 منٹ کا ایڈوانٹیج لے کے. تو یہ اکثر مولویوں میں بیماری موجود ہے. مسجد میں اذان ہو گئی، اب مسجد میں بغیر شرعی عذر کے نہیں نکل سکتے. پیشاب پخانے کے لیے کوئی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے وضو کر کے واپس. کیوں کہ آپ کو مسجد کی طرف بلایا جا رہا، آپ پہلے ہی مسجد میں موجود ہیں اور اتنی اکڑ ہے آپ میں کہ آپ اللہ کے لیے 15 منٹ انتظار نہیں کر سکتے، 10 منٹ انتظار نہیں کر سکتے اور چلے جا رہے ہیں باہر. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس سے تو پرائورٹی شو ہوتی ہے کہ اللہ از ناٹ اوور ٹاپ پرائورٹی. اگر اللہ ہماری ترجیح اول ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا مسجد سے بندہ باہر نکلے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو. تو جس کو مسجد سے الرجی ہو تو وہ کیسے اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. پوائنٹ نمبر 10، یہ مسئلہ بھی عام ہے کہ جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے. تو بھائیو یہ روایت تو موجود ہے سنن نبی داؤد میں اور جامعہ ترمذی کے اندر بھی، لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے. اور خود امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں ساتھ لکھ دیا کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن زید بن انعم الافریقی، وہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف راوی ہے. اہل حدیث سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آج کے اہل حدیث کی بات ہو رہی. اہل حدیث محدثین کی ٹرم میں محدثین کو کہا جاتا ہے اور ان کے پیٹرن پر چلنے والے. آج اگر کوئی بندہ بھی کتاب و سنت کو حجت مانتا ہے، چاہے بریلوی ہے، دیوبندی ہے، سلفی ہے، وہ اہل حدیث اور اہل سنت ہی ہوگا اگر اس پیٹرن پر ہے. اگر خالی خلی لکھ لیتا ہے اپنے آپ کو سنی ہے، اہل سنت و جماعت، اور سنت پر عمل کوئی نہیں ہے، تو خالی ٹائٹل لگانے سے بھائی کچھ نہیں ہونا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ روح افزا کی بوتل کے باہر، شراب کی بوتل کے باہر اگر روح افزا لکھ لیں تو روح افزا بن کوئی نہیں جائے گی. اہل حدیث یا اہل سنت وہی ہوگا جو واقعی اس پیٹرن پر ہوگا، کتاب و سنت کو ماننے والا، اپنے مولویوں کے پیچھے نہیں. یہ نہ ہو کہ وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہو، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ، یا اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہو، یا امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہو. ان تمام ائمہ نے خود بتایا ہماری کوئی بھی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو. یہ ان کی خود تعلیم ہے الحمدللہ. تو یہ حدیث بھی ضعیف ہوئی. لہٰذا اذان اور اقامت 2 مختلف لوگ بھی دے سکتے ہیں، اس میں لڑائی نہیں، کیونکہ اکثر مسجدوں میں یہ لڑائی ہو جاتی ہے. مؤذن جو ہے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، اذان میں دیتی تو اقامت کیوں پڑی بھائی؟ تو یہ بھائی روایت تو پہلے ثابت کریں، یہ روایت کوئی نہیں ثابت. پوائنٹ نمبر 11، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں جمع فرمایا کرتے تھے، یعنی ظہرین اور مغربین، ظہر اور عصر کو جمع کرنا اس کو ظہرین کہتے ہیں، اور تینوں طریقے سے درست ہے. ظہر کے ساتھ عصر ملا لیں، یا درمیان میں ملا لیں جمع سوری کر لیں، یا عصر کے ساتھ ظہر ملا لیں، پہلے ظہر پھر عصر. اسی طریقے سے مغربین یعنی مغرب اور عشاء کو جمع کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمع فرمانی ہوتی نمازیں تو اذان ایک کہلواتے اور اقامتیں 2 ہوتی. جس طرح آج بھی جب لائیو حج دکھایا جاتا ہے تو مسجد نمرہ میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو اذان ایک ہوتی ہے، لیکن 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر امام کعبہ جو ہیں یا امام مسجد نمرہ جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے مزدلفہ میں بھی جن لوگوں کو حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے، الحمدللہ مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی 2007 میں، تو وہاں پر لوگ ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ نماز کو جمع کرتے ہیں. یہ جو جمع والا مسئلہ ہے یہ آج میں ایڈریس نہیں کروں گا. مسئلہ نمبر 29 کے نام سے 40 منٹ کی ڈیٹیل میری گفتگو ہے، مجاہد اور مسافر کی نماز کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے مسافر کی نمازوں کو جمع کرنا، اور یہ جو اہل تشیع کا سٹانس ہے ظہرین اور مغربین والا، اس کے بارے میں کہ یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک نہیں درست، مکمل طور پہ تو وہ ڈینائیبل نہیں ہے، اور روایتیں تو صحیح مسلم میں بھی ملتی ہیں، لیکن آج محل نہیں میں ان کو ڈیٹیل سے بیان کروں. پوائنٹ نمبر 12 صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز بھی درست نہیں ہے. فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں سوائے فرض نماز کی. اب یہ کڑوی گولی ہے بھائی، کیونکہ ہمارے یہاں پر اہل سنت میں سے بریلوی اور دیوبندی حضرات فجر کی نماز بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور پیچھے آ کے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب اقامت ہوگی فرض نماز کی، اب ایون اگر آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں وہی نماز چھوڑ دیں. اگر آپ تشہد میں پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ پہلی رکعت پا لیں گے پھر تشہد مکمل کر لیں، لیکن ابھی 1 یا 2 رکعتیں رہتی ہیں تو آپ نماز کو وہیں پر توڑ دیں، کیونکہ اب کوئی نماز درست نہیں ہے. لہٰذا یہ فجر کی جو یہ 2 سنتوں والا مسئلہ ہے، اس کو بھی میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ یہ فجر کی جو 2 سنتوں والا مسئلہ ہے بھائیوں، فجر کی 2 سنتیں اگر کسی کی چھوٹ گئی ہیں تو یہ بھی جائز ہے کہ وہ فرض کے فوراً بعد پڑھ لے. جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، لیکن وہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں. صحیح سند کے ساتھ صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر نکلے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. آپ کھڑے رہے اس کے پاس. جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری 2 رکعتیں رہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس کو کہتے ہیں حدیث کی ٹرم میں حدیث تقریری، کہ جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں وہ بھی سنت میں شامل ہے. آپ نے منع نہیں فرمایا، کیونکہ نبی پر واجب ہوتا ہے غلط کام کو روکنا. ہم تو مصلحت کا شکار ہو سکتے ہیں، پروفٹ اگر مصلحت کا شکار ہو تو دین کا حصہ بن جائے گا. یہ بات سمجھ لیجیے، پروفٹ پہ ہر وقت فرض ہوتا ہے کہ غلط بات کو فوراً ٹوکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو انڈورس کرنا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ سنتیں پڑھی جائیں. وہ جامع ترمذی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جس کی فجر کی 2 سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ سورج نکلنے کے بعد یعنی اشراق کے وقت میں پڑھے. اور مفتی اعظم سعودی عرب جو ابن باز ہیں انہوں نے بھی اپنے فتوے میں یہی لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ بعد میں پڑھے، لیکن فوراً بعد پڑھنا بھی جائز ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ مسجد میں اتنی دیر بیٹھے رہے، سورج نکلنے کے اندر گھر چلے جائیں، گھر جا کے پڑھ لیں. لیکن وہ سنتیں پڑھنی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی سنتیں فجر والی نہیں چھوڑا کرتے تھے. تو فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے الحمدللہ. لہٰذا اس میں یہ فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ استثناء ہے، آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک تلخ بات یہ ہے کہ روٹین بھی نہیں بنانی چاہیے کہ ہمیشہ ہی لیٹ آئیں اور فجر کے فرضوں کے بعد سنت پڑھنا شروع کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم رکھا اس کا کہ فرضوں سے پہلے پڑھنی ہے اور آپ ہمیشہ لیٹ آ کے بعد میں پڑھ رہے ہیں. تو آپ جان بوجھ کر ہمیشہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں سستی کی وجہ سے، تو آپ اس ٹائم کو بدل رہے ہیں. تو یہ تو اللہ معافی دے، میں تو چونکہ فتویٰ نہیں لگاتا بدعت کا، لیکن جو لوگ بدعت والے معاملے میں بڑے سخت ہیں ان کی ڈیفینیشن کے تحت تو یہ بدعت بن جاتی ہے. میں نہیں کہتا، لیکن ان کی ڈیفینیشن کے تحت یہ بدعت بن جاتی ہے. اس کو روٹین بنانا کہ ہر روز ہی لیٹ کر کے پڑھنا. پوائنٹ نمبر 13، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی جو نماز ہوا کرتی تھی وہ بغیر اذان اور اقامت کے پڑھایا کرتے تھے. عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ اس کی خاصیت ہے. اسی طریقے سے جنازے کے لیے بھی کوئی اذان نہیں ہے اور نہ اس میں رکوع اور سجدے ہیں. لہذا یہ حدیث اہل بدعت کا رد کرتی ہے جو اکثر یہ کہتے ہیں جی 10 منع کتنے ہے، جی منع کدھر ہے؟ اذان سے پہلے درود شریف پڑھے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں منع کدھر ہے؟ تو بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. دین کے معاملات میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ منع کدھر ہے، دین میں دیکھا جائے گا ثابت کہاں ہے. کیوں کہ میں کہتا ہوں چیلنج ہے میری طرف سے، کسی ضعیف روایت سے ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی اذان دینے سے اور جنازے کی اذان دینے سے منع کیا ہو. منع تو کوئی نہیں سے کرتا، لیکن یہ نہ بریلوی دیتے ہیں، نہ دیوبندی دیتے ہیں، نہ اہل حدیث دیتے ہیں، نہ شیعہ دیتے ہیں. تو ان سے پوچھیں بھائی اذان دینا تو بڑے ثواب کا کام ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. تو جو سال کے بعد نماز پڑھنے آئے عید کی اس دن تو 3-4 اذانیں ہونی چاہیے تاکہ جو بیچارے سال بعد مسجد میں آنے لگے تو شیطان کو دور کریں. تو وہ آپ دیتے نہیں ہو تو بڑا اچھا کام ہے، دیا کرو. تو کہتے ہیں نہیں اصل میں ثابت کوئی نہیں. تو ان کو کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہی یہ نہیں، آپ کہتے ہیں منع کوئی نہیں ہو. تو منع تو کوئی نہیں، دیں بسم اللہ پڑھے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ جو ڈیفینیشن جو بدعت کے حوالے سے کی ہوئی ہے نا، اس سے تو دین کا جنازہ ہی نکل جائے گا. تو دین کے معاملے میں دیکھا جائے گا ثابت ہے یا نہیں. دنیا کے معاملے میں واقعی یہ ہے، یہ دیکھا جائے گا منع تو نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. اس پہ میں نے بڑی خطرناک گفتگو کی ہے. خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی تلخ حقائق بھی موجود ہیں. مسئلہ نمبر 39 کے نام سے 35 منٹ کی گفتگو ہے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اس میں نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز ایڈریس کی ہے کہ کن چیزوں کو دین میں دیکھا جائے گا
کہ ثابت ہے، دین والی چیزیں دیکھا جائے گا ثابت ہے یا نہیں، دنیا میں دیکھا جائے گا منع ہے یا نہیں. اب یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی قالین مسجد میں ڈال لیتے ہیں یہ بدعت نہیں، تو منع کہاں ہے بھائی؟ یہ دنیا والے معاملات ہیں. مسجد میں قالین ڈالنا، پنکھا لگانا، کیا کوئی بندہ نیت کرتے وقت اپنے ذہن میں، جو زبان سے تو نیت ثابت نہیں ہے لیکن دل میں نیت کو حاضر کرتے وقت کیا یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس قالین کے نیچے اس پنکھے کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف؟ تو یہ دین کا حصہ تو نہیں ہے، یہ دنیاوی معاملات ہیں. اس میں اسی طریقے سے الیکٹرانک کاؤنٹر استعمال کر لینا تسبیح کی جگہ پر، تو کاؤنٹنگ کا ایک ذریعہ ہے، کر سکتے ہیں. ہوائی جہاز پر یا بحری جہاز پر حج کے لیے جانا ایک ذریعہ ہے. آپ کو کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گدھے پر جاتے تھے یا گھوڑے یا اس پر اونٹ پر، تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ یہ بدعت ہے. تو یہ دنیاوی معاملات ہیں. اس کے بارے میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اجازت مرحمت فرما دی ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ حدیث بدعت کی سپورٹ میں بھی پیش کی جاتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہی میں اس کو ایڈریس کر کے یہ بدعت والا مسئلہ تو ٹھپ کر دوں. تو ابھی ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن 10-12 منٹ شاید اوپر لگ جائیں، لیکن یہ کنکلوژن ہو جانی چاہیے یہاں پر. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کچھ نیو مسلمز جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. بڑے غریب تھے، بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا اور ان کی صحت ایسی تھی جیسے ان پر فاقے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دل پسیج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الحشر کی آیت بھی پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے. یعنی اللہ کے حضور، اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور کروا لو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچنے کی ترغیب دلائی. ایک صحابی گئے، وہ گھر سے اشرفیوں کا تھیلا اٹھا کر لائے، اور صحابی کہتے ہیں کہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بمشکل ہی اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو رہے تھے، گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے تھے. انہوں نے لا کر مسجد نبی میں صحن میں لا کے وہ رکھا. اب ظاہر ہے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو میرے جیسے کوئی کمزور دل لوگ بھی تھے، ان کے دل میں بھی آیا کہ چلو 2-4 کھجوریں ہم بھی یہاں پہ رکھ دیں، انگلی کٹا کر ہم بھی شہیدوں میں شامل ہو جائیں. تو اس صحابی کی وجہ سے اتنا جذبہ دیکھ کر باقی لوگ بھی لانا شروع ہو گئے چیزیں، اور مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں حضور کا چہرہ اس طرح ہو گیا جیسے سونا چمک رہا ہوتا ہے خوشی کے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا، جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا، سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی. اور جس نے اسلام میں بری طریقے کو رائج کیا، سنتن سیئتن، تو اس کا وبال اس پر تو ہوگا، بعد والوں کا وبال بھی اس پر ہوگا، اور ان کے وبال میں کمی نہیں آئے گی. تو یہاں بدعتن حسنتن نہیں ہے، یہ ہے سنتن حسنتن. یہ سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، بری سنت. تو یہ طریقہ، تو طریقہ اڈاپٹ ہو سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں اس طرح. مثلا جس بندے نے بھی پہلی دفعہ قرآن پاک کو سی ڈی پہ رائٹ کیا ہے، تو قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں، وہی قرآن کا ایک طریقہ نکالا کہ سی ڈی پہ رائٹ کیا یا اس کا سافٹ ویئر بنایا، اس کو ثواب ملے گا. مکتبۃ الشاملہ بنایا جس بندے نے، ہزاروں حدیث کی کتابیں اور تفسیریں اس پہ رکھ دی ہیں، اور عربی میں سرچ بھی موجود ہے. جس نے بھی وہ کام کیا تو اس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. اس طریقے سے الیکٹرانک کاؤنٹر جس نے بنایا ہے، وہ تسبیح سے ذرا مشکل ہوتی تھی، وہ ذرا آسانی ہوگی. تسبیح بھی ٹھیک ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، تو اس کو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے کسی بندے نے مسجد میں پنکھا لگوایا، اس کو ثواب ملے گا. جس نے بھی اچھا طریقہ جاری کیا. لیکن وہ حدیث یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. وہ آپ پہلے سن چکے ہیں. صرف چھینک کے جواب میں بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھا تو عبداللہ بن عمر نے منع فرما دیا، کیونکہ دین میں ایڈیشن ہوتی تھی. دنیا کے معاملے میں انتم عالم بامر دنیاکم، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں. تو یہ والا فرق بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دین والا معاملہ اور دنیا کا معاملہ جو ہے، کیونکہ اگر یہ ڈیفینیشن مان لی جائے بدعت کے حوالے سے کہ
کہ جی کوئی بھی کام اچھی نیت سے دین میں داخل کر دیا جائے، بدعت کوئی نہیں، تو پھر آپ وسلم کا وہ خطبہ جو ہے معاذ اللہ فضول ہوا کرتا تھا، معاذ اللہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور تمام بدترین کام وہ ہیں جو نئے دین میں داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. صحیح مسلم میں بھی، سنن نسائی میں بھی، مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. تو پھر آپ کیوں کہتے تھے اگر کوئی جو بھی نیکی کی نیت سے کر لیا جائے یہ بدعت ہے ہی نہیں ہے، تو پھر حضور کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، نیکی کی نیت سے ہی کام شروع ہوتا ہے. ہمارے اہل تشیع بھائی جو ماتم کرتے ہیں گناہ کھٹنے کے لیے نہیں کرتے، نیکی کی نیت سے ہی کرتے ہیں. لہٰذا اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں، دو ایکسٹریمز. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر چیز کو بدعت کہہ دینا، جس میں چند ہمارے خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر میں فنیٹک قسم کے مولوی ہیں، ہر بات پہ بدعت کا فتویٰ بول دیتے ہیں. سب کی نہیں میں بات کر رہا، بڑے احتیاط والے لوگ بھی موجود ہیں. اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو ہمارے دیوبند اور بریلوی اور شیعہ مکتبہ فکر میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں نیکی کا کام ہے، خیر ہے کر لو، اور ہر چیز کو انہوں نے اچھی بدعت بنا کے تو دین میں داخل کر لیا. تو درمیان کا راستہ اس میں یہ ہے کہ جو دین کے معاملات ہیں اس میں ایڈیشن نہ کی جائے، اور کوئی بھی نہیں کرتا چاند ایک چیزوں کے سوا. کوئی فجر کے 3 فرض نہیں پڑھتا یا 4 فرض، پتہ ہے ان کو ڈر، منع تو کوئی نہیں نا 4 فرض پڑھنا، تو کہتے ہیں نہیں تعلیم ہی 2 فرمایا ہے. تو بھائی اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھیں تعلیم فرمائی ہے یا نہیں. اس مسئلے کو بڑی احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ فتویٰ بازی کے چکر میں جو ہے وہ اجتہاد کی آڑ میں وہ ہر چیز کو اچھی بدعت کہہ کے اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو میرا یہ ہے میں بدعت کے معاملے میں درمیانی موقف رکھتا ہوں کہ دین کے معاملات میں چیزیں دیکھی جائیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ. دین میں بھی دین کے ساتھ بعض اوقات ڈائریکٹ دین میں چیزیں داخل نہیں ہوتی لیکن انڈائریکٹ ہوتی ہیں. جس طرح ابھی جو گستاخ رسول والا ایشو شروع ہوا اس میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا تقریباً 80 منٹ کا. تو پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے یہ قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں ہے احتجاج، لیکن پوری امت نے اجماع کیا. حرمت رسول کانفرنسز ہو رہی ہیں، گستاخ رسول کے خلاف ریلیز نکالی جا رہی ہیں. اب یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، اب یہ بے وقوفی ہے کوئی کہ جی یہ ثواب کی نیت سے نہیں ہو رہے تو گناہ کھٹنے کے لیے ہو رہے ہیں، ثواب کی نیت سے ہی ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں نہ ثواب ہے نہ گناہ تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مومن تو لو کام سے پرہیز کرتا ہے. یہ ثواب کے لیے ہو رہی ہیں حرمت رسول کانفرنس الحمدللہ، اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف کی تکمیل کا پروگرام کرنا کوئی بدعت نہیں ہے. یہ سارے انتظامی معاملات ہیں. یا ہمارا یہ درس ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہفتے کی رات کو ثابت نہیں ہے. تو اصل دین میں موجود ہے، اس میں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کوئی چیزیں بعض اوقات کرنی پڑتی ہیں تو بدعت کے حکم میں داخل نہیں ہے. یہاں پر ایک کریٹیکل چیز ہے جو میں بیان کر دوں، جو صحیح بخاری سے بڑا کوٹ کرتے ہیں، میں نے اس پر پوری ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے. مسئلہ نمبر 20 کے نام سے حرمین شریف فین میں 20 تراوی کا مسئلہ 40 منٹ کی، اس میں نے یہ بتایا ہے یہ تراوی کے کانٹیکسٹ میں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر نے جب تراوی شروع کروائی تو اس وقت ایک جملہ بولا تھا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا. تو کہتے ہیں دیکھو جی اچھی بدعت کہا تو بری بھی ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے. بھائی یہ بتائے تراوی کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو پڑھی نا، اس کے بعد منع نہیں فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مجھے ڈر ہے تم پر فرض نہ ہو جائے. اور آپ کی منشا کو سمجھنے والے صحابہ تھے، صحابہ نے اجماع کیا کہ 3 دن آپ نے پڑھی، اسی کو رینیو کیا. لہذا بدعت کا مطلب ان معنوں میں کہ کوئی نیا کام، مردہ سنت کو زندہ کرنا، اس کو اگر کوئی کہے نا اچھی بدعت، تو بدعت لغت کے معنوں میں کہ نیا کام، مر چکا تھا دوبارہ سے سنت زندہ کی، تو یہ جائز ہے، سیدنا عمر کی سنت ہے. جس طرح میں اب سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے پگڑی باندھنی شروع کی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے شروع کی تو یہ مردہ سنت زندہ ہوئی، تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص نے سفید کلر کی پگڑی باندھی تو اس پہ شملہ نہیں چھوڑا تھا، یہ شملے 2، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو باندھی سفید کلر کی پگڑی اور ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور فرمایا سعد اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے. تو اب یہ مردہ سنت مردہ ایسی ہوئی ہے کہ اس کا کچومر بھی نکال دیا، ننگے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. اور پھر جی وہ ہو جاتی ہے، وہ تو داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. بھائی داڑھی بھی کوئی نماز کی شرط نہیں، تو ممبر پہ کہا کریں کہ بغیر داڑھی کے بھی نماز ہو جاتی ہے.
تو اسے کہ نہیں اس سے تو سنت سے نفرت پیدا ہوگی. تو یہ سنت نہیں ہے, اس سے نفرت کیوں پیدا کرواتے ہیں؟ یہ کیا کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. یہ تو بریلوی دیوبندی بھی نہیں کہتے ہیں, ان کے علماء بھی, کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سنی سمجھتا ہے یا کہتا ہے میں اہل سنت یا اہل حدیث ہوں, تو حدیث پر عمل کرے. اور میں نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے تمام علماء کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت ننگے سر ثابت کریں. ہاں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسعت نہیں تھی تو ایک چادر میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے. اس وقت آپ کا کپڑا نہیں تھا. آپ کے پاس اگر کپڑا نہیں ہے, واسکٹیں اوپر چڑھائی ہوئی ہیں, گونے وہ عورتوں والی اوپر چڑھائی ہوئی ہیں رنگین کلر کی, صرف چڑ جو ہے وہ ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ ہے. اور یہ رومال بھی جو سرخ باندھ رہے ہیں جائز ہے, لیکن یہ سنت نہیں ہے. سنت پگڑی ہے. یہ چادر سفید کلر کی اوپر لی جائے یا ٹوپی رکھ لی جائے. تو اب اپنی چیزیں اس طرح عام کر دینا اور سنت کو پسے کچھ ڈال دینا کہ جو چونکہ بریلوی باندھتے ہیں اس لیے ہم نے پگڑی نہیں باندھنی, یہ تو بات غلط ہوئی. اور رنگوں کا بھی کوئی چکر نہیں ہے. ہاں, اگر رنگ کوئی نشانی کے طور پہ بناتا ہے کہ میں صرف سبز باندھوں گا باقی نہیں باندھوں گا, وہ پھر فرقہ واریت کر رہا ہے. فرقہ واریت کی وجہ سے غلط ہے, ادروائز رنگ کوئی بھی باندھ سکتے ہیں. ہم کپڑے کیا حضور کے رنگ والے پہن رہے ہیں؟ یہ تو کسی نے نہیں کبھی غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں. سبز پگڑی سے چیڑ ہو جاتی ہے کہ جی یہ سبز ثابت نہیں ہے. او بھائی نہیں ثابت, آپ سفید اور کالی باندھو تو صحیح نا. اس طرف تو آؤ. اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پورا لیکچر ہے بہت پیارا. اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ. اگر گیٹ اپ لیبل جو ہے آپ کے اسلام کو شو کرتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ کو پہننی چاہیے: سر ڈھانپنا, داڑھی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر. اس پہ اس کا انگلش میں لیکچر بہت زبردست الحمدللہ اس نے اس معاملے کو کنکلوڈ کیا ہے. پوائنٹ نمبر 14. اب یہ 2 پوائنٹ رہ گئے, انشاءاللہ یہ 5-7 منٹ میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس پر بھی اجماع ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے. بچہ جو پیدا ہو نو مولود, اس کے کان میں اذان دینے پر اجماع ہے. صحیح حدیث اہل سنت کے ہاں تو کوئی موجود نہیں ہے. ایک ہی روایت ہے جامعہ ترمذی میں, لیکن اس روایت کے اندر عاصم بن عبید اللہ جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں. اور روایت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے, سیدنا حسن, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اہل تشیع کے ہاں روایتیں ملتی ہیں کہ اذان دینا سنت سے بھی ثابت, لیکن چونکہ پوری امت کا اجماع ہے اور جس مسئلے میں اجماع ہو وہاں قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی. نمازیں 5 ہیں یا 3 ہیں یا 2 ہیں, اجماع ابھی 5 ہے. وہ جمع کرنے والا معاملہ الگ سے, لیکن 5 ہی پڑھتے ہیں سارے. تو جب اجماع ہو تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں پر اختلاف ہو جائے. لہٰذا اجماع ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے. اور یہ جو کہا جاتا ہے ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت, یہ کوئی ثابت نہیں. اذان ہی دینی چاہیے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کان میں ایسے رکھ کے وہ پھونکنا ہے. بچہ کان سے انشاءاللہ سنے گا. آپ سب لوگ کان سے ہی سن رہے ہیں نا, تو آپ بچے کے پاس بس اذان دے لیں, وہ کان سے ہی انشاءاللہ سنے گا, بے فکر رہیں, وہ زبان سے نہیں سنے گا. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قبر پر اذان دینا ثابت کوئی نہیں ہے. جس طرح ہمارے بریلوی بھائی قبر پر اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں اس کو آسانی رہے, تو یہ کسی صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت کوئی نہیں ہے کہ قبر پر اذان دی جائے. صحیح سند کے ساتھ سنن نبی داؤد میں جو ہماری ٹینشن ہے کہ مردے کے لیے دعا, تو سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب مردے کو دفنا چکو پھر اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات پہ استقامت کے لیے دعا کرو. تو قبر پر جا کر مردے کے لیے دعا کرنا دفنائے ہوئے کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے سوالات میں آسانی دے, تو یہ ہے اس طریقے سے آسانی کروائیں. اذان دے کر آسانی نہ کروائی جائے. پوائنٹ نمبر 15 ہے, وہ ہے اذان کی اجرت اور مؤذن کی تنخواہ. یہ ہے آخری مسئلہ جو کڑوا میں نے اینڈ پہ رکھا ہوا تھا. تو بھائیو سنن نبی داؤد اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ اذان کی اجرت کے معاملے میں سختی فرمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان پر اس بندے کو نامزد کرو جو اذان کی اجرت نہ لے, اور مؤذن والنٹیئر ہی ہونا چاہیے. اور الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت مسجدوں میں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع کی مسجدوں میں والنٹیئر لوگ ہی اذان دے رہے ہوتے ہیں رضاکارانہ. بہت کم ہے جہاں پر مؤذن رکھے ہوتے ہیں. یہ الحمدللہ اجماع کی برکت آپ دیکھ لیں کیسا اتفاق ہو گیا اس مسئلے پہ. تو لہٰذا اسی کو انڈورس کرنا. مسجد کے لیے اگر خدمت کے لیے آپ کو خادم رکھتے ہیں, اس کو تنخواہ دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں.
الحمدللہ میں سورۃ البقرہ میں بتا چکا ہوں کہ جو اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں ان کی خدمت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرٹیکولر منع فرما دیں تو وہاں پر ڈرنا چاہیے. اذان کی اجرت نہیں، ویسے آپ خادم مسجد کے لیے رکھا ہے، وہ اپنے شوق سے اذان دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے دے، کیونکہ اس کا اجر تو آپ نے لینا ہے اللہ تعالیٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے اونچی گردنیں ان لوگوں کی ہوں گی جو مؤذن ہے. کتنی بڑی فضیلت. اور دوسری فضیلت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بہت زبردست کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں اس کی آواز جاتی ہے جو جن اور انسان اس کی آواز سنتے ہیں، حتیٰ کہ جتنی اور مخلوقات آواز سنتی ہیں، قیامت والے دن اس کی اذان کی گواہی دیں گے. اتنی بڑی فضیلت ایک مؤذن کو مل رہی ہے، چند ٹکوں کی خاطر وہ کیوں خراب کرتا ہے؟ اور ہمارے عموماً ٹریڈیشن میں یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید مؤذن جو ہے نا کوئی تھکڑ سا بندہ ہے جو اس کو اذان کے لیے، بعض اوقات امام مسجد بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ اذان نہیں، اذان کوئی اور دے. اذان تو فضیلت والی چیز ہے، شوق سے اذان دینی چاہیے. اور یہ ٹھیکیدار بھی نہیں بن جانا چاہیے. مسجدوں میں کچھ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اذانوں کے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اذان دینی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہر مسلمان کو بڑھ چڑھ کر اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اذان دے. اس معاملے میں جو ہے وہ سختی سے نہیں، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس میں جو مؤذن حضرات ہیں ان کو اپنا دل گردہ جو ہے ذرا کھلا رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے منہج کے مطابق عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.